رکھیں گے تاکہ آپ رمضان کو تھوڑا سا پریکٹس کر لیں، تاکہ منڈے سے آپ کا جو پراپر ڈے ہمارا کلاسز اسٹارٹ ہوں تو اس میں آپ شیڈیول کر سکیں اپنے ٹائمنگ کو، اور رمضان میں جو ہے اپنے اس ٹائم کو اس سے پہلے کیا کام کر لینے آپ اس کو پہلے تیاری کر لیں. اس لیے کل چونکہ اگر آج پہلا روزہ ہو جاتا تو شاید ہم کل کلاس کر لیتے، مگر چونکہ آج پہلا روزہ نہیں ہوا تو اس لیے ہم کل فرسٹ پہلا روزہ ہے اور مجھے لگا کہ سب لوگوں کو کچھ نہ کچھ جو ہے مشکل ہو جائے گی، تو ہم انشاءاللہ العزیز نیکسٹ جو ہے سیٹرڈے انشاءاللہ اس میں کلاس کریں گے. اس سیٹرڈے ہم جو ہے فرسٹ رمضان کی وجہ سے آپ سب کو تھوڑی سی جو ہے وہ آسانی دے دیتے ہیں. اچھا جی، رمضان پہ کافی ساری بات آپ کی سسٹر انیلا نے کر لی ہے، الحمدللہ. چیزیں یاد رکھنے کی ہیں وہ اس کو یاد رکھیے گا. بس میرا تھوڑا سا آپ کے ساتھ جو ہے وہ تعلق قرآن کے ساتھ ہے الحمدللہ. تو اس میں جو ہے تھوڑا میں یہ چاہوں گی کہ آپ لوگ اپنی قرآن پڑھنے کی جتنی بھی آپ نے کچھ پلاننگ کر رکھی ہوگی اس کو شیڈیول ضرور کر لیجئے کہ آپ نے ناظرہ جو ہے وہ شروع کرنا ہے، یہ پہلے سے شروع کیا ہوا ہے اس کو پڑھنا ہے، یا اس کے علاوہ کچھ آپ نے حفظ کا ٹارگیٹ کیا ہوا، جیسے کہ ابھی الحمدللہ آپ سورہ الملک آپ حفظ کر رہے ہیں تو الحمدللہ اس کا آپ کا ٹارگیٹ ہے. اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز کوئی اور اگر چیزیں اس کے اندر حفظ کرنے میں آپ کو کوئی اور بھی ٹائم مل جاتا ہے تو اس میں بھی شامل ایڈ کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ تراویح کا ٹائم ہوگا انشاءاللہ العزیز، تو اس میں آپ مسجدوں میں تو نہیں جا رہے تو خود سے ہی پڑھیں گے، تو اس میں بھی آپ کچھ نہ کچھ قرآن دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں. اور اس میں بھی پلان کر لیجیے اپنا کہ میکسیمم جتنا بھی قرآن آپ اس میں آسانی کے ساتھ پڑھ سکیں، چاہے آپ کو 8 رکعتیں پڑھنی ہو، چاہے آپ کو 20 رکعتیں پڑھنی ہو یا 12 پڑھنی ہو، وٹ ایور آپ کو جتنا بھی پڑھنا ہو اس کے اندر، تو اس میں شامل کر لیجیے اس کو انشاءاللہ. اور تعلیم القرآن کا سلسلہ تو ہمارے ساتھ الحمدللہ یہاں پہ خیر میں جاری رہے گا. تو الحمدللہ اس طرح آپ کا پورا دن قرآن کے ساتھ گزرے گا. اور شہر رمضان جو انزل فیہ قرآن والی بات ہے انشاءاللہ اس کے اوپر ہم عمل پیرا ہوں گے. تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اور کسی گھر میں جمع ہو کے کرتے ہیں یا اپنے اپنے گھروں میں کرتے ہیں، کسی گھروں میں جمع ہو کے کریں تو وہاں سکینت نازل ہوتی ہے، اور جب ہم اپنے اپنے گھروں میں کرتے ہیں تو وہاں بھی سکینت نازل ہوتی ہے، فرشتے وہاں بھی ڈھانپ لیتے ہیں اور فرشتے اور ہماری مغفرت کی دعا بھی کرنے لگ جاتے ہیں. اس لیے انشاءاللہ رمضان ریمائنڈر ہم آپ کو وقتاً فوقتاً آپ کی سسٹر انیلا دیتی رہیں گی، اور دیکھ لیں گے کہ اور کیا کیا چیزیں آپ کو بتانے والی ہیں ضروری، تو انشاءاللہ العزیز ہم اس کو ساتھ لے کے چلیں گے. اچھا، تھوڑی سی ایک بات آپ سے اور کرنی ہے. آج میرا پلان تو یہی ہے کہ ہم سورہ نحل آج مکمل کر لیں، تو دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کتنا ٹائم آخر میں ہم لیتے ہیں آپ کا. ہو سکتا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ آپ سے 15 منٹ جو ہم لیتے ہیں اس کے علاوہ شاید 5 منٹ اور یا 10 منٹ اور لینے پڑے. تو میں چاہوں گی صورت مکمل ہو جائے تاکہ ہم ویکینڈ پہ جائیں تو ایک مکمل چیز لے کے جائیں اور کچھ چیزیں اس میں سے رہ نہ جائیں. ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر کثیر. ہم تلاوت سنتے ہیں، اس کے بعد پھر باقاعدہ اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. اللہ الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد. ولقد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین. جمعہ ہے آج، درود شریف پڑھ لیجیے پھر ہم شروع کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. الف لام را، یہ کتاب ہے جس کو ہم تمہاری طرف نازل کر رہے ہیں تاکہ تم لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاؤ. تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں، تاریکیاں بہت سے قسم کی تاریکیاں ہوتی ہیں. جہالت کی تاریکیاں ہوتی ہیں، مایوسیوں کی ہوتی ہیں، پریشانیوں کی ہوتی ہیں، اور اسی کے علاوہ جو ہے بعض اوقات جو ہے لا علمی کی، بدعات کی، تعصبات کی بہت سی تاریکیاں ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس کتاب کو نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ان تمام قسم کی تاریکیوں سے نکال کر ان کو روشنی کی طرف لے آؤ، علم کی طرف لے آؤ، زندگی کی طرف لے آؤ، اور ان کے رب کی توفیق سے اللہ اس راستے پر جو زبردست ہے اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے اور زمین اور آسمان کی ساری موجودات کا مالک ہے. یعنی کہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے تو ہم کسی کو اللہ کی طرف گائیڈ کر سکتے ہیں، اللہ کی طرف جو ہے راستے دکھا سکتے ہیں. اگر اللہ توفیق نہ دے تو نہ ہم عمل کر سکتے، نہ کسی سے عمل کروا سکتے. اور سخت سزا ہے قبول حق سے انکار کرنے والوں کے لیے جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ راستہ یعنی کہ ان کی خواہشات کے مطابق ٹیڑھا ہو جائے. یہ لوگ گمراہی میں بہت دور نکل گئے. ہم اپنا پیغام دینے کے لیے جب کبھی کوئی رسول بھیجتے ہیں تو اس نے اپنے قوم کی زبان میں ہی پیغام دیا ہے. یعنی کہ جب بھی کوئی رسول آیا ہے اس نے کوئی ایلین لینگویج نہیں بولی ہے، اس نے اسی قوم کے لوگوں کی زبان میں ہی بات کی تاکہ انڈرسٹینڈیبل ہو، تاکہ جو میسج بھیجا جا رہا ہے تاکہ وہ انہیں اچھی طرح سے کھول کر بات سمجھائے. پھر اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخش دیتا ہے. بلا بلا کہتے ہیں نا کہ وہ بالکل ہی زبردست ہے اور حکمت والا ہے. ہم اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیج چکے ہیں اور اسے بھی ہم نے حکم دیا تھا کہ اپنے قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاؤ. یعنی کہ ہر پیغمبر کے ساتھ، جسے پیچھے کہا گیا، ہر پیغمبر کا ایک ہی نعرہ تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا والی بات تھی. ایسے ہی ہر ایک کا کام بھی یہی تھا کہ ہر ایک اپنے قوم کو روشنی کی طرف لا رہا تھا اور ان کو اندھیروں سے نکال رہا تھا. اور انہیں تاریخ الہی کے سبق آموز واقعات سنا کر نصیحت کرو. یعنی کہ ہر ایک کے لیے کیا کہا گیا کہ اس کو تاریخی دلائل دو، اس کو کائناتی دلائل دو. تمام انبیاء کا پیغام جو تھا وہ ایک ہی تھا. ان واقعات میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو. یاد کرو کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے. اسے تم کو فرعون سے چھڑایا جو تم کو سخت تکلیفیں دیا کرتا تھا، تمہارے لڑکوں کو قتل کرتا اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا. اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی. اور یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا کہ اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نوازوں گا. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اور اگر کفرانی نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے. یہاں پر شکر کے بارے میں بات ہو رہی ہے. شکر کے بارے میں ابن قیم کہتے ہیں کہ شکر اصل نعمت دینے والے کی عاجزی کا اظہار ہے، انکساری اور محبت کا اعتراف ہے. بس جو شخص نعمت کو نہیں پہچانتا بلکہ وہ اسے جاہل ہے تو وہ اس کا شکر بھی ادا نہیں کرتا، اور جو نعمت کو تو پہچانتا ہے لیکن اس نعمت دینے والے کی معرفت نہیں رکھتا اس نے بھی شکر ادا نہیں کیا. اور جو نعمت دینے والے کی نعمت کی تو معرفت رکھتا ہے لیکن اس نعمت کا انکار کرتا ہے، جس طرح کہ وہ اپنی نعمتوں کا انکار کرتا ہے تو وہ بھی ناشکراپن ہے ایک طرح کا. تو جو نعمت اور نعمت عطا کرنے والوں کو پہچانتا ہے اور اس کا اقرار کرتا ہے اور اس کا انکار نہیں کرتا
اور نعمت دینے والے کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، نہ اس سے عاجزی اختیار نہیں کرتا، نہ اس سے محبت کرتا ہے، نہ ہی اس سے راضی ہوتا ہے، اس نے بھی شکر ادا نہیں کیا۔ یعنی کہ ساری ڈیٹیلز جو ہے وہ ابن قیم جو کہہ رہے ہیں شکر ادا کرنے کی، یہ ان کی کتاب عین الشاکرون کے اندر موجود ہے۔ انشاءاللہ اس کو ہم شیئر کر دیں گے آپ کے ساتھ، یا اگر نہیں بھی تو آپ کو یہ چیزیں جو ہے وہ مل جائیں گی آپ کو PDF پہ بھی کہیں نہ کہیں۔ تو جس نے نعمت دینے والوں کو پہچان لیا، اس نے نعمت کا اقرار کیا اور نعمت دینے والے کے لیے عاجزی اختیار کی، اس سے محبت کی، اس سے راضی ہو گیا، اور اس نے نعمت دینے والے کی محبوب جگہ اور اس کی اطاعت میں خرچ کیا، تو اصل میں یہی جو ہے وہ بیسکلی شکر ہے۔ یعنی کہ شکر کیا ہے اس کو ڈیفائن کیا ہے تھوڑا سا یہاں پر، اور ایک اور کتاب ہے شکر گزار بنیے۔ یہاں پر انہوں نے کہا کہ نعمت شکر کیسے ادا کرتے ہیں، تو یہ تو کہتے ہیں کہ شکر ہمارا جو ہے وہ دل سے بھی ہوتا ہے، زبان سے بھی ہوتا ہے، جوارے سے بھی ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ دل کا شکر بیسکلی کیا ہے کہ شکر کرنے والا اپنے محسن کے سامنے جھک جائے، اس کی محبت سے سرشار ہو جائے، اس کی نعمتوں کا اعتراف کر لے، ان نعمتوں کی وجہ سے اس کی حمد و ثنا کرے، اور اس کی عطا کردہ نعمتوں کو اس کے ناپسندیدہ کاموں میں استعمال نہ کرے۔ یہ دل کا شکر ہے۔ اور زبان کا شکر کیا ہے؟ نعمتوں کا اظہار کرنا، نعمتوں کا اعتراف کرنا، الحمدللہ کہنا۔ اور اعضاء کا نعمت کیا ہے بیسکلی کہ اعضاء سے جو ہم اپنی اللہ تعالیٰ کی عبادات کرتے ہیں اور اپنے اعضاء کو جو نیک اور صحیح کاموں میں لگاتے ہیں، تو وہ اعضاء کا شکر ہے ایک طرح کا۔ تو ایک تو شکر عام ہوتا ہے اور ایک شکر خاص ہوتا ہے۔ عام شکر کیا ہے کہ زبان سے حمد کی جائے، اللہ کی تعریف کی جائے، حمد و ثنا کی جائے۔ اور خاص شکر کیا ہے کہ زبان پر تو حمد الہی ہو، مگر دل بھی اس کا اعتراف سے سرشار ہو، اور اس کے اعضاء جو ہے اطاعت میں لگے ہوئے ہوں، اس کے اعضاء جو ہے حرام چیزوں سے محفوظ رہیں، تو یہ خاص شکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص شکر کو کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس رمضان میں اپنے خاص شکر کے ساتھ جو ہے ہمیں جوڑے رکھے انشاءاللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم کفر کرو گے اور زمین کے سارے رہنے والے بھی کافر ہو جائیں، تو اللہ بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں آپ ہی محمود ہے۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ، کیا تمہیں ان قوموں کے حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں؟ قوم نوح، عاد اور سمود، اور ان کے بعد آنے والی بہت سی قومیں جن کا شمار اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ان کے رسول جب ان کے پاس صاف باتیں اور کھلی نشانیاں لے کے آئے، تو انہوں نے اپنے منہ میں ہاتھ دبا لیے اور کہا کہ یہ پیغام جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو، اس کو ہم نہیں مانتے۔ یعنی کہ بعض اوقات یہ ایکسپریشن انسان کب کرتا ہے کہ جب وہ حیران ہوتا ہے نا کسی چیز کے ساتھ کہ جی اس کو ماننا بھی نہیں ہے اور دن سن کے حیران بھی ہونا ہے، تو کیا کہا جاتا ہے کہ ہم تو نہیں مانتے اس کو، جو تم لے کر آئے ہو یہ اپنے منہ پر ہی ہاتھ رکھنا، ہمیں کچھ کہنا ہی نہیں ہے اس سے آگے۔ اور جس چیز کی طرف تم ہمیں دعوت دیتے ہو اس کی طرف تو ہم بے چین کر دینے والے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی کہ یہ چیز ہمیں بہت زیادہ اریٹیٹ کر رہی ہے، ہمیں بہت زیادہ جو انزائٹی میں مبتلا کر رہی ہے کہ پتہ نہیں یہ سارے مولوی حضرات اتنا ڈراتے کیوں رہتے ہیں، پتہ نہیں یہ سارے جو ہے وہ دین والے ہمیشہ ایسی باتیں کیوں بتاتے رہتے ہیں کہ جہنم ایسی ہے اور یہ کرو گے تو وہاں جاؤ گے۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر ہم ان باتوں کو نہ سنیں، انکار کر دیں، سننے کے لیے کان بند کر دیں، تو کیا ان چیزوں کی ایگزسٹنس ختم ہو جائے گی؟ ایگزسٹنس تو ختم نہیں ہوگی نا۔ جب بھی کوئی حق کی بات پہنچاتا ہے تو انکار کرنے والوں کے دل میں ایک خلش اور بے چینی رہتی ہے، نہ ماننے کے باوجود بھی کہ ہم قرآن کے بہت سارے احکامات پڑھ تو رہے ہیں، مگر دل ہی دل میں یہ کہتے ہیں ہاں مانتے تو نہیں ہے نا یہ بات بھی۔ تو جب مانتے نہیں تو ایک ڈر سا دل کے اندر رہتا ہے، اور وہ ڈر ہی جو ہے بعض اوقات جو ہے وہ ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے بس رہنے دو، ہمیں نہیں سنا، ہمیں بہت سن لیا، ہمیں پتہ ہے سارا کچھ۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ بس ہمیں یہ باتیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہماری انزائٹی میں اور اضافہ کر دیتے ہو، تم ہمیں بے چین کر دیتے ہو۔ ان کے رسولوں نے کہا کہ کیا اللہ کے بارے میں شک ہے جو کہ آسمانوں اور زمین کا مالک ہے؟ اف اللہ شک فاطر السماوات والارض، کہ زمین اور آسمان کے بنانے والے پہ شک ہے؟ اگر اس پہ شک نہیں تو اس کی طرف سے بھیجی گئی کتاب پہ کیوں شک ہے؟ وہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے قصور معاف کر دے، یعنی کہ تمہارے گناہ دھو دے، تمہارے گلٹ نکال دے اندر سے، اور تم کو ایک مدت مقررہ تک جو ہے مہلت دے دے۔ انہوں نے جواب دیا کہ تم کچھ نہیں مگر ویسے ہی انسان ہو ہمارے جیسے، تم ہمیں ان کی بندگی سے روکنا چاہتے ہو جن کی بندگی باپ دادا سے ہوتی چلی آ رہی ہے۔ اچھا تو لاؤ کوئی کھلی نشانی، اگر یعنی کہ لے آؤ کوئی کھلی دلیل لے کر آ جاؤ ہمارے پاس تو ہم مان جائیں گے۔ اور آپ دیکھیں یہ کھلی دلیل مانگنا بھی جو کیا نا، یہ بھی صرف کہنے کی حجت تھی، ماننے کی نہیں تھی، کہ انہوں نے مان جانا نہیں تھا۔
اور عموماً لوگ مانتے بھی نہیں ہیں جب آپ ان کے سامنے کوئی دلیل لا بھی دیں، کہتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے بتاؤ، آپ لکھا ہوا دکھا بھی دیں ان کو، یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، یہ اللہ کی باتیں ہیں، تو بھی کیا کہتے ہیں، اچھا ہاں بس تم لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے اس کو، پتہ نہیں صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے۔ ان کے رسولوں نے ان سے کہا کہ واقعی ہم کچھ نہیں مگر تم جیسے ہی انسان ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، اور ہمارے یہ اختیار میں نہیں، اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ بیسکلی لوگوں کو جو ہے توحید اور لوگوں کو جو ہے وہ سمجھانے کی بات ہے کہ جیسے ہی لوگ جو ہے وہ بعض اوقات بہت ساری اس قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ کس نے کہہ دیا اور یہ کہاں سے ہو گیا، تو اب رسول بھی رسولوں کی زبان سے کیا کہلوایا جا رہا ہے، ہم بھی تمہاری طرح انسان ہیں، یعنی کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہنے کے لیے ہم وہی کہہ رہے ہیں، ہم اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہہ رہے۔ ہاں ہمیں رسول بنانے میں اللہ کا کمال ہے، یعنی کہ اللہ نے ہمیں چن لیا، یعنی کہ ہم میں سے کوئی بھی اگر اٹھ کے بات کہنے لگ جاتا تو لوگ کیا کہتے ہیں، کیا آپ ہی چنے گئے ہیں لوگوں میں بات کرنے کے لیے، آپ کے پاس تو کوئی مال و دولت نہیں ہے، آپ کے پاس تو کوئی عقل اور شکل بھی نہیں ہے، آپ کے پاس تو کوئی بڑی بڑی ڈگریاں بھی نہیں ہیں، تو آپ کیسے بات کرنے لگے ہیں اٹھ کے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ عموماً جو ہے وہ رسولوں کو اس قسم کے جوابات بھی دیے گئے، بظاہر جتنے بھی انہوں نے اپنی ایکسپلینیشن دے بھی دی اس کے باوجود بھی، اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں کہ تمہیں کوئی دلیل لا دیں، وہ تو اللہ ہی کے اذن سے آ سکتی ہے، اور اللہ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے، اور کیوں نہ ہم اللہ پہ بھروسہ کریں جبکہ ہماری زندگی کی راہوں میں اس نے ہماری رہنمائی کی ہے، جو اذیتیں تم لوگ ہمیں دے رہے ہو ان پر صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کا بھروسہ تو اللہ پر ہی ہونا چاہیے۔ آخر منکرین نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا کہ یا تو تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے، یعنی کہ ایک یہ بھی دھمکی جو ہے رسولوں کو دی گئی کہ یا تو جو تم کہہ رہے ہو نا اس کو اپنے الفاظ واپس لے لو، اپنی جو بھی بات ہے جو تحریک ہے اپنی واپس لے لو، ورنہ پھر ہم تمہیں یہاں سے ملک بدل ہی کر دیں گے۔ تب ان کے رب نے ان پر وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تمہیں زمین میں آباد کریں گے، اور یہ اس کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور میری وعید سے ڈرتا ہو۔ انہوں نے فیصلہ چاہا تھا اور ہر جب بار دشمن حق نے منہ کی کھا لی، یعنی اس کے بعد پھر کیا ہوا، ہر دشمن حق کا انجام کیا ہوا، کہیں وہ ڈبویا گیا، کہیں پہ وہ زلزلے سے مارا گیا، اور کہیں پہ زمین میں دھنسا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد آگے اس کے لیے جہنم ہے، وہاں اس کو کچ لہو کا سا پانی پینے کو دیا جائے گا جسے وہ زبردستی حلق سے اتارنے کی کوشش کرے گا اور وہ مشکل سے ہی اتار سکے گا۔ موت ہر طرف سے اس پہ چھائی رہے گی مگر وہ مرنے نہ پائے گا، اور آگے ایک سخت عذاب اس پہ جان کا لاگو رہے گا۔ ابراہیم کینی کہتے ہیں کافر کو موت کے بارے میں کہ کافر کی موت جب اس کے جسم کے ہر جگہ یعنی کہ ہر حصے میں، حتیٰ کہ اس کے بالوں کے کناروں سے بھی اور اس کے جسم کی ہر جگہ میں پائی جانے والی دردوں تکلیفوں کی وجہ سے ہر طرح سے موت اس کو گھیرے ہوئے لے رہے گی، یعنی کہ وہ اپنے جسم کے ہر پور سے ہر بالوں کے کہتے ہیں نا اس کے ایک ایک حصے سے اس کو ہر باڈی کی ہر اعضاء سے جو ہے اپنی موت کو وہ محسوس کرے گا۔ دہاق کہتے ہیں اس کے پاس موت ہر جانب سے ہر جگہ سے آئے گی، یہاں تک کہ اس کے پاؤں کے انگوٹھے سے بھی، یعنی کہ وہ نزع اور سکرات میں پکڑا ہوا ہوگا، یعنی کہ وہ اس وقت جو ہے وہ کسی صورت میں جان چھڑا نہیں سکے گا اپنی، کیونکہ دنیا میں اس نے اللہ تعالیٰ کو نہ مانا، جب دنیا میں اللہ کو نہ مانا تو آخرت میں اس کو نہ ماننے کی سزا تو اس کی مرتے کے وقت سے ہی سٹارٹ ہو جائے گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، مثل الذین کفروا بربہم اعمالهم کرماد اشتدت، جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے اعمال کی مثال تو اس راکھ کی سی ہے جسے ایک طوفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا ہو، یعنی کہ ان کے اعمال کیسے ہوں گے، راکھ بنا کر کے اڑا دیے جائیں گے، اسی لیے ان کی کوئی حیثیت ہی نہ ہوگی، ان کا کوئی وزن ہی نہ ہوگا، ان کا کچھ بدل ہی نہ ہوگا، اب وہ اپنے کیے کا کچھ بھی پھل نہ پا سکیں گے، یہ پرلے درجے کی گمراہی ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق کی حق پہ کی ہے، اور وہ چاہے تو تم لوگوں کو بھی لے جائے اور ایک نئی خلقت کو تمہاری جگہ لے آئے، اور ایسا کرنا اس کے لیے کچھ دشوار نہیں ہے، یعنی کہ ایک مخلوق پیدا کر چکا ہے، لاکھوں مخلوق دنیا میں موجود ہے اور اس کے علاوہ اور کئی مخلوقات بھی وہ دوبارہ پیدا کر سکتا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے بنانا۔ اور یہ لوگ جب اکٹھے اللہ کے سامنے ہوں گے تو اس وقت ان میں سے جو دنیا میں کمزور تھے وہ ان لوگوں میں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہیں گے کہ دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے، اب کیا تم اللہ کے عذاب سے ہم کو بچانے کے لیے بھی کچھ کر سکتے ہو؟ وہ جواب دیں گے مگر اللہ نے ہمیں نجات کی کوئی راہ دکھائی ہوتی تو ہم تمہیں ضرور دکھا دیتے، یعنی کہ جب ہم ہی نہیں بچ پا رہے تو تمہیں کیا بچائیں گے ہم،
اب خواہ ہم جزا فضا کریں یا صبر، ہمارے لیے بچنے کی کوئی صورت نہیں، یعنی کہ اب بچت نہیں ہے۔ جو کچھ سوچنا تھا دنیا میں سوچنا تھا، انسان دنیا میں جب کسی کو فالو کرتا ہے تو فالو کرتے ہوئے یہ سوچتا ہے کہ یہ اس کو کہاں تک لے جائے گا، اس کو وہ کیسے بھٹکا رہا ہے، کبھی شرک کی طرف لگا رہا ہے، کبھی شرک میں عمل کروا رہا ہے شرکیہ طور پر، کہاں لے جا رہا ہے وہ ہمیں۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، اور یہاں سے شیطان کا خطبہ اسٹارٹ ہوتا ہے۔ وہ فیصلہ کر دیا جائے گا تو شیطان کہے گا حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سب سچے تھے، میں نے جتنے وعدے کیے ان میں سے کوئی بھی پورا نہ کیا۔ کہتے ہیں کہ 20 جو ہے وہ جہنم میں جب جائے گا تو وہاں ایک تقریر کرے گا، اور اس کا مقصد کیا ہوگا؟ مزید لوگوں کے دلوں کو اور زیادہ پریشان کرنا، تاکہ اور زیادہ ان کو غمزدہ کرنا کہ دیکھو تم میرے پیچھے چلتے رہے نا، میں تمہیں کہاں تک لے آیا، تاکہ لوگوں کو اور غم میں مبتلا کر دے، ان کو حسرتیں دلائے، ان کو خسارے میں ڈالے، ان کو پریشان کرے۔ تو اس لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا وہ خطبہ بھی لکھ دیا کہ جو جا کے وہ وہاں پہ اس نے کرنا ہے، اور کیا کہے گا؟ میں نے جتنے وعدے کیے تھے ان میں سے کچھ بھی تم سے پورا نہ کیا، مگر میرا تم پر کوئی زور تو نہ تھا، یعنی کہ میں نے تمہیں کوئی زبردستی تم سے کوئی کام تو نہیں کروایا، تمہارا ہاتھ تو نہیں پکڑا تھا، میں نے تو اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے راستے کی تو تمہیں دعوت دی تھی اور تم نے میری دعوت پہ لبیک کہہ دیا، یعنی کہ میں نے تو تمہیں صرف دعوت دی تھی، تمہیں آنا یا نہ آنا تمہارا اپنا فیصلہ تھا۔ اب مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ہی ملامت کرو، یہاں نہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں نہ تم میری، اور اس سے پہلے جو تم نے مجھے خدائی میں شریک بنا رکھا تھا میں اس سے بری ذمہ ہوں، یعنی کہ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور اس کو کہا جائے گا کہ تم نے کیا کیا اور کیوں نہ کیا، وہ پہلے ہی کہہ رہے کہ تم نے جو مجھے خدا بنا لیا تھا یا مجھے میری پرستش جو تم کر رہے تھے اس سے میں بری ذمہ ہوں کہ میں نے تمہیں یہ کرنے کے لیے کہا ہی نہیں تھا۔ ایسے ظالموں کے لیے تو دردناک سزا یقینی ہے، یعنی کہ وہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ ہم تو پھر ظالم لوگ ہیں اور ہماری تو سزا پھر یقینی ہے، اور پھر سزا ملنی ہے ہم سب کو۔ یعنی کہ آپ دیکھیں اس وقت اگر یہ سنا اور اس وقت اگر یہ ہوش بھی آیا ہمیں تو کس کام کا؟ کسی کام کا نہیں ہوگا نا اس وقت۔ جو شخص دو دنیا میں شرک کرتے رہے، بدعنوانیاں کرتے رہے، نافرمانیاں کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے رہے، تو وہاں اس وقت اس کی ناراضگی سے اگر ہم پچھتائیں بھی، حسرتیں بھی ہوں اور ہمیں شرمندگی بھی ہو، تو اس وقت شرمندگی اور حسرتیں فائدہ نہ دیں گی۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ۔ اور جو لوگ دنیا میں ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اور وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہاں وہ اپنے رب کے اذن سے ہمیشہ رہیں گے، وہاں ان کا استقبال سلامتی کی مبارکباد سے ہوگا۔ سلامتی کی مبارک، کل بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ سلام ہوگا، دارالسلام ہے وہاں پر، اور سلام کیا جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جنت کی جو دنیا میں سلام کا رواج دے گا، جیسے آپس میں فرمایا نا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو رواج دو، چاہے تم جانتے ہو کسی کو یا انجانتے ہو یا نہیں جانتے، اس کو بھی سلام کرو۔ اور سلام کا مطلب کیا ہے؟ ایک پیس اور ایک گریٹنگز، گلائڈ ٹائڈنگز آپ دوسروں کو دے رہے ہوتے ہیں کہ اب تم جو ہو مجھ سے محفوظ ہو، یعنی کہ میری ہاتھ سے اور میری زبان سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جنت میں جانے والوں کے لیے کیا ہے؟ وہاں پر سلامتی ہے۔ اگر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اللہ سلام بھیجیں گے، فرشتے سلام بھیجیں گے، جنتی بھی آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے، تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ دنیا میں سلام کرنے والے ہی وہاں پر سلامتی پائیں گے، کیونکہ عادت ہوگی نا ان کو سلام کرنے کی۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کو کس چیز سے تشبیہ دی ہے، یعنی کس چیز سے مثال دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کلمہ طیبہ کو؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک اچھی ذات کا درخت ہو جس کی جڑیں زمین میں گہری جمی ہوئی ہوں اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہوں، حیران وہ اپنے رب کے حکم سے پھل دے رہا ہو۔ یہ مثالیں اللہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ ان سے سبق حاصل کریں، یعنی کہ یہاں پہ شجرہ طیبہ کی مثال دی جا رہی ہے۔ شجرہ طیبہ کے بارے میں کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایک دفعہ کھجور کا خوشہ لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی والی آیت پڑھی اور فرمایا کہ یہ مومن کی مثال ہے، یعنی کہ یہ جو شجرہ طیبہ کی مثال دے کے بتائی جا رہی ہے یہ مومن کی مثال ہے۔ کیوں اس کی مثال دی گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کی مثال کیوں دی ہے؟ یعنی کھجور کے درخت کی بات کی جا رہی ہے کہ اس کی جو جڑیں ہوتی ہیں مضبوط اندر تک گئی ہوئی ہوتی ہیں، اس کی بلند شاخیں ہوتی ہیں جو اوپر تک جو ہے ہمیں فیل ہوتی ہیں کہ آسمان پہ باتیں کر رہی ہیں، اور اس کے علاوہ اس کا تنا بالکل اسٹریٹ ہوتا ہے، سیدھا کھڑا ہوا، بالکل جیسے قیام کی حالت ہوتی ہے۔ اور ان کو آپ دیکھیں
جیسے آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے اپنی اس میں پکچر میں کہ کس طرح سے جو ہے اس کی تنا بالکل اسٹریٹ ہے اور شاخیں کیسی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں اور جڑیں کتنی ڈیپ ڈاؤن جو ہے زمین کے اندر گہری موجود ہے. تو آپ دیکھیں ان تینوں کے بغیر کھجور کا درخت جو ہے وہ باقاعدہ مضبوط درخت نہیں کہلاتا. اور اسی کے ساتھ آپ دیکھیں ایمان بھی تین چیزوں کے ساتھ ہی مکمل ہوتا ہے، جیسے کہ دل کی تصدیق ہوتی ہے، زبان سے اقرار ہوتا ہے، اور پھر اعضاء سے عمل بھی ہوتا ہے. اسی لیے ایمان کے تین حصے ہیں. جب انسان دل میں ایمان کو جگہ بناتا ہے اور عمل اور زبان سے بھی اسی کے مطابق ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ سوچیں کہ اس کی بات کیا ہے. انسان کی تمام جو اعمال ہیں وہ بھی جو ہے وہ بالکل سدھر اور سنور جاتے ہیں. جیسے ہمیں سوچنا کیا ہے کہ کیا ہم وہ درخت ہیں جو ہر آن پھل دے رہا ہے. اور دیکھیں اب ہر آن جو پھل دے رہا ہوتا ہے وہ پھل بھی کیسا ہے نا، اس میں ایمان کا پھل ہے، اخلاق کا پھل ہے، عقیدے کا پھل ہے، اس میں اخلاق اور لوگ سے اچھے معاملات کا پھل ہے. تو کسی کو کم سے کم بھی اچھا پھل ہم کیا دے سکتے ہیں کہ کسی کو دے کے کم از کم مسکرا تو دیں، اچھے اخلاق سے پیش تو آ جائیں. جو نیک اعمال کریں گے وہ بھی جو ہے ہمارا شجرہ طیبہ ہی ہوگا. تو اپنے اپنے اس رمضان میں ہمارا ٹارگٹ کیا ہوگا انشاءاللہ ایک اور، کہ ہم اپنے شجرہ طیبہ کو جو ہے تھوڑا سا جو ہے وہ دیکھیں گے کہ وہ کتنا گرو کر رہا ہے، کتنا مضبوط ہے، جڑیں کتنی مضبوط ہے، اور اس کی شاخیں کتنی زیادہ براڈ ہیں، اور اس کے اندر پھل جو ہے وہ کتنا لذیذ لگتا ہے. اور جب پھل لذیذ لگے گا انشاءاللہ تو ہمیں خود ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ پھل جو ہے وہ واقعی ہمیں ریٹرن دے رہا ہوگا. کہ جب جو لوگ آپ سے مل رہے ہوں گے، جن لوگوں کے ساتھ آپ نے کچھ وقت گزارا ہوگا، وہ آپ کے ساتھ خود ہی بتائیں گے کہ ہاں آپ کے اندر جو پھل ہے وہ خود ہی آپ کے پھل کی مٹھاس کی وجہ سے اور پھل کی جو ہے خوبصورتی کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ آپ کی طرف کھینچے چلے آئیں گے. پھر ایک اور مثال دی جا رہی ہے، یہ کلمہ خبیثہ کی مثال ہے. یعنی کہ یہ بھی ایک اور درخت کی مثال دی جا رہی ہے جو کلمہ خبیثہ سے ہے. یہ ایک بدذات درخت کسی ہے جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے اور اس کے لیے کوئی استحکام نہیں ہے. یعنی کہ ایمان کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں نا، مگر جو کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ جو عقیدہ ان کا خراب ہے، اس کی کوئی جڑیں نہیں ہوتی جو مضبوط ہو جائے. اور ایمان لانے والوں کو اللہ ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات عطا فرماتا ہے. یعنی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسی مثال دینے کے بعد جو شجرہ خبیثہ تھا، اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قول ثابت کی بنا پر، یعنی ایسا قول ثابت کی بنا پر جو انسان کہتا ہے دنیا کے اندر، جو بھی کلمہ طیبہ ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ ہوتا ہے، جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کہنے کے لیے بتایا ہے وہ سب کچھ کہا ہوتا ہے ہم نے، تو اس کی بنا پر ہمیں ثبات اختیار ہوتا ہے. اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن اپنے قبر میں بٹھایا جاتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں جو گواہی دیتے ہیں کہ اللہ، اور پھر جو فرشتے آتے ہیں پھر وہ شخص جو ہے وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. تو یہ اس فرمان کی تعبیر ہے. یعنی کہ یہ جو ہے نا قول ثابت پہ قائم ہے وہ شخص جو یہ والی گواہی فرشتوں کو دے دیتا ہے. یعنی کہ آخرت کی چونکہ پہلی منزل تو قبر ہے، قبر سے ہی ہماری آخرت شروع ہو جاتی ہے، تو وہیں پر ہی یہ قول ثابت یعنی کہ ثابت قدمی جو آپ کو قبر میں چاہیے ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنے اس قول پہ جو آپ نے دنیا میں کہا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس پہ قائم رہیں. کہتے ہیں کہ جب قبر میں روح کو واپس لوٹا دیا جاتا ہے تو فرشتے آ کر کے اسے سوال کرتے ہیں، من ربو کا، من دینوں کا، من نبیوں کا. اور مومن کا جواب ہوتا ہے ردیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا. اور کافر اس کے بدلے میں کیا جواب دیتا ہے ان سوالوں کے؟ لا ادری، ہاں ہاں ہاں، لا ادری، میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا ان سوالوں کا جواب. ہاں مجھے پتا تھا کہ لوگ کچھ کہتے تو تھے مگر مجھے اس کے بارے میں بالکل علم نہیں ہے. اور مومن کے لیے اس کا اجر کیوں لکھا گیا ہے؟ بیسیکلی مومن کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ہے کہ مومن کی جب روح واپس لوٹائی جاتی ہے، اس سے سوال جواب کیے جاتے ہیں. جب وہ صحیح صحیح سارے جواب دے رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے جہاں سے اس کے لیے اور ٹھنڈی اور جنت کی ہوائیں آ رہی ہوتی ہیں. اس کی قبر اور کشادہ کر دی جاتی ہے، اس میں روشنی کا ٹھنڈک کا انتظام کر دیا جاتا ہے. اور بالکل اس کے برعکس کافر کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے آگ کا بستر، آگ کا لباس اور دوزخ کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، قبر تنگ کر دی جاتی ہے، اور اس کو پھر ایسے لوہے کے گرز سے مارا جاتا ہے جس کی آواز جن و انس کے علاوہ پوری کائنات کی مخلوق سن رہی ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی ثابت قدم رکھے اور انشاءاللہ قبر میں بھی ثابت قدمی عطا فرمائے. اور اس کے لیے ہم جو دعا پڑھتے ہیں صبح شام، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ دعا ہمیں صبح شام پڑھنی چاہیے تاکہ قبر میں اس کا جواب دینا بھی ہمیں آئے. یعنی کہ قبر کے 3 سوال اور قبر کے 3 سوالوں کے 3 جواب. اس کے اوپر باقاعدہ ایک بک بھی موجود ہے قبر کے 3 سوال پہ،
آپ لوگوں نے جن لوگوں نے دیکھی ہے اس میں یہ سوالوں سے بہت تفصیل سے اس میں لکھا گیا ہے، تو وہ پڑھ بھی سکتے ہیں آپ، اور الہدا کے تمام آؤٹ لیٹس میں موجود ہوتی ہے، اور اگر نہیں تو اس کی ویب سائٹ پہ اس کی جو ہے PDF بھی موجود ہوگی، اگر آپ چاہیں گے تو آپ سے شیئر کر دی جائے گی. الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ، اور ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے، اللہ کو اختیار ہے جو چاہے کرے. تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت پائی اور اسے کفران نعمت سے بدل ڈالا، اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں جھونک دیا، یعنی جہنم جس میں وہ جھلسے جائیں گے اور وہ بدترین جائے قرار ہے. اور اللہ کے کچھ ہمسر تجویز کر لیے تاکہ وہ انہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں. ان سے کہو کہ اچھا مزے کر لو، آخرکار تمہیں پلٹ کر جانا تو دوزخ میں ہی ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دو کہ نماز قائم کریں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے کھلے اور چھپے راہ خیر میں خرچ کریں، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت کام دے گی اور نہ ہی دوست نوازی ہی فائدہ دے سکے گی. یعنی کہ یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے خرچ کر لیں، یعنی کہ نماز قائم کریں، اور ساتھ میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں. دیکھیں خرچ کرنے کی باری باری بہت دفعہ بات آ چکی ہے نا، پیچھے بھی ہم بار بار دیکھ رہے ہیں خرچ کریں خرچ کریں. تو بس وہی بات یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمت ہمیں دے رکھی ہے وہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے، اس کو شیئر کرنے کے لیے دی ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ بھی ہمیں مال ملا ہے دنیا میں اس کو بھی لوگوں کے ساتھ ہم شیئر کریں، اس کو خرچ کریں. اور کہتے ہیں نا کہ وہ جو خرچ کرتے ہیں وہی بچ جاتا ہے. جیسے ایک دفعہ جو ہے کچھ لوگ کھا رہے تھے کھانا، اور ایک اس میں کوئی جو ہے وہ کوئی بزرگ بھی موجود تھے، تو انہوں نے اپنی روٹی میں سے آدھی روٹی توڑ کے جو ہے وہ کسی کو دے دی. لوگوں نے کہا آپ نے پوری روٹی نہیں کھائی، آپ کی تو روٹی ختم ہوگی ساری. انہوں نے کہا نہیں نہیں، میری آدھی روٹی تو بچ گئی ہے. اس کا مطلب بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جو آپ دے دیتے ہیں اللہ کے نام میں وہ بچ جاتا ہے، اور جو آپ نے کھا لیا وہ تو ختم ہو جاتا ہے. اللہ وہی تو ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے، آسمان سے پانی برسایا ہے، اس کے ذریعے سے تمہارے لیے رزق فراہم کیا ہے، اور طرح طرح کے پھل پیدا کیے ہیں. جس نے کشتی کو تمہارے لیے مسخر کیا اور سمندر میں اس کے حکم سے چلے، اور دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کیا، اور دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کیا، جس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا. اللہ تعالیٰ بتا کہہ رہے ہیں کائنات کی بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دی ہیں انسانوں کے لیے. یعنی کہ مسخر کر دی مطلب انسان ان کو اچھی طرح استعمال کر سکتا ہے، ان کو جو ہے ان سے فائدے اٹھا سکتا ہے. اور رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے، جس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو گے تو نہیں کر سکتے. حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اور یاد کرو کہ وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ پروردگار اس شہر کو امن کا شہر بنا، اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا. پروردگار ان بتوں نے بہتوں کو گمراہ کر دیا ہے، یعنی کہ ان بت پرستی نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے. جو میرے طریقے پر چلے وہ میرا ہے، اور جو میرے خلاف طریقہ اختیار کرے یقیناً درگزر فرمانے والا اور رحمان ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. پروردگار میں نے ایک بے آب و گیاہ وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے. اب دیکھیں من ہم اپنے بچوں کو کہاں لے جا کے بسانا چاہتے ہیں؟ ایسی جگہ پہ کہ جہاں پر نہ ان کے لیے کھانے کے لیے ہو، نہ پینے کے لیے ہو، نہ ان کا شیلٹر ہو، کچھ بھی. اور یہاں ابراہیم علیہ السلام دیکھیں اس گھر کو آباد کرنے کے لیے تو اپنی اولاد کو بھی جا کے وہاں بسا دیا کہ جس جگہ پہ ان کو اس جگہ کو آباد کرنا تھا. پروردگار میں نے یہ اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں، لہٰذا تو لوگوں کے دلوں میں اس جگہ کو محبوب بنا دیں. یعنی کہ لوگوں کے دلوں میں اس جگہ کی اتنی محبت رکھ دیں. اور آپ دیکھیں آج کتنی محبت ہے ہمارے دلوں کے اندر کہ ہم سب کو دیکھ دیکھ کے وہ منظر افسوس ہوتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ جب وہ حرم بند ہے، وہاں نماز نہیں ہو رہی، وہاں طواف نہیں ہو رہا، اور سب جگہ پابندیاں ہیں، اور اس دفعہ کہا جا رہا ہے کہ شاید تراویح بھی نہیں ہوگی. تو آپ سوچیں کہ کس طرح ہمارا دل دکھ رہا ہوتا ہے کہ نہ صرف کہ ہماری مسجدوں میں بلکہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حرم کی بھی مسجد میں بھی یہی حال ہو رہا ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے کیا بنا دیا کہ کہا کہ ان کو اس جگہ کو لوگوں کے لیے محبوب بنا دیں، اور انہیں کھانے کو پھل دے، یعنی کہ ان کو پھلوں کی غذا عطا فرمائے، شاید کہ یہ شکر گزار بنے. پروردگار تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، اور واقع اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمانوں میں. شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے. حقیقت یہ ہے کہ میرا رب ضرور دعا سنتا ہے، اے میرے پروردگار. یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام یہاں پر
شکر ادا کریں اپنی اولاد کا، اپنے بیٹوں کا، اپنے ایسے تمام رشتوں کے ہونے کا. نہیں کہ بعض اوقات ہوتا ہے کیا ہے کہ ہم جیسے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے جب کوئی چیزیں نہیں نوازی ہوتی نا، اس کے لیے ہم تڑپتے ضرور رہتے ہیں، مگر جب چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر دی ہوتی ہے اس کی نعمت کا شکر ادا نہیں کر رہے ہوتے. تو باقاعدہ یہاں پر اپنے بچوں کی نعمت کا شکر ادا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے شکر کہ تو نے مجھے اولاد دی اور اتنی نیک اور صالح اور سمجھنے اور سننے والی اولاد دی، تو اس کا شکر ادا کریں. اور پھر کیا دعا کرتے ہیں؟ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے میرے پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، اور میری اولاد سے بھی، یعنی میری اولاد سے بھی ایسے لوگ اٹھا جو نماز قائم کریں. اور پروردگار میری دعا قبول فرما، اور اے اللہ مجھے اور میرے والدین کو اور میرے سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دینا جب کہ حساب کا دن ہوگا. اب دیکھیں یہ ابراہیم علیہ السلام تھے جنہوں نے اپنی اولاد کو کہاں مکہ میں جا کے آباد کیا، اور اس کے بعد کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ نہ صرف یہ کہ وہ اپنے لیے دعا مانگ رہے ہیں، اپنی اولاد کے لیے بھی دعا مانگ رہے ہیں، اور تمام دنیا میں آنے والے مومنوں مسلمانوں کے لیے بھی دعا مانگ رہے ہیں. اور آپ دیکھیں یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا. نماز پڑھنے والا نہیں بتایا، نماز قائم کرنے والا بنانے کی دعا مانگی انہوں نے. اب دیکھیں نماز کے اذکار کی ہم بارہا بات کر چکے ہیں، اور کل بھی ہم نے کچھ نماز کی استغفار کی تسبیحات کی بات کی تھی، کل بھی اور پرسوں بھی. تو میرے ہاتھ میں نماز کے اذکار کی ایک بک ہے جو الحمدللہ بہت ہی خوبصورت کتاب ہے. اس میں کئی ساری جو ہے وہ دعائیں رکوع کی اور سجدے کی، اور اس طرح ملٹیپل جو ہے تعوذ ہیں، تسمیہ ہے، اور اس کے علاوہ اس میں بہت سی تشہد کی دعائیں ہیں. تو یہ سب بھی جو ہے نا بہت مطلب دیکھیے اس رمضان میں آپ کا ٹارگٹ یہ بھی ہو سکتا ہے، اگر آپ رکوع میں ایک تسبیح پڑھتے ہیں تو آپ ایک سے 2 اور 3 تسبیحات بھی شامل کر سکتے ہیں. جیسے کہ رکوع کی تسبیحات میں سبحان ربی العظیم کے علاوہ جو آتا ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ بھی پڑھی جا سکتی ہے. سبحانک وبحمدک لا الہ الا انت، یہ بھی پڑھتے ہیں آپ کے ساتھ ہم. اور اس طرح سبحانک ربی وبحمدک اللہم اغفر لی، اور اس کے علاوہ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. اس طرح اور بھی تسبیحات موجود ہیں، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ کتاب جو ہے ہماری ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے، اور اس کا پی ڈی ایف بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے. تو الحمدللہ آپ اس میں دیکھ لیجیے گا. تو کچھ نہ کچھ ٹارگٹ کریں اس دفعہ آپ کے رمضان میں، کچھ تسبیحات میں آپ کا رکوع اور سجدہ تھوڑا سا طویل ہو جائے، تاکہ آپ کو جو ہے وہ مزہ آئے رکوع اور سجدہ کرنے میں، اور وقت تھوڑا سا لگائیں اپنی نمازوں میں، تاکہ آپ کا دل جو ہے کہتے ہیں نماز باقاعدہ قائم ہو، پڑھی نہ جائے، اتاری نہ جائے سر سے، بلکہ نماز قائم ہو جائے. اور آپ دیکھیں اس دعا میں بھی بہت خاص بات ہے. سب سے پہلے دعا کا طریقہ کیا بتایا جائے؟ ربنا اغفر لی، اپنے لیے دعا کریں. عموماً ہم بعض اوقات دنیا کی تمام چیزوں کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، اپنے پیرنٹس کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، اپنے بہت سی چیزوں کے لیے اور لوگوں کے لیے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، مگر ہم بعض اوقات سب کچھ مانگ کے نا اپنے لیے دعا کرنا بھول جاتے ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھیں دعا کا بہت اچھا یہاں پیٹرن دیا ہوا ہے، یعنی کہ سب سے پہلے اپنے لیے مانگیں مغفرت کی دعا، ربنا اغفر لی، پھر والدین کے لیے مانگے ولی والدیہ، اور پھر دوسروں کے لیے مانگے وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ دعا سب سے پہلے اپنے سے شروع کریں، پھر والدین کو شامل کریں، اس کے بعد تمام مومنوں کے لیے جو ہے وہ دعا کریں. دعا کا طریقہ بتا دیا گیا یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے. اب یہ ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں، اللہ کو تم اس سے غافل نہ سمجھو، اللہ تو انہیں ٹال رہا ہے. اور اس دن کے لیے جب یہ حال ہوگا کہ ان کی آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی، سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہوں گے، اور نظریں اوپر جمی ہوں گی، اور دل اڑے جا رہے ہوں گے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اس دن سے انہیں ڈراؤ جبکہ عذاب انہیں آ لے گا، یعنی عذاب آئے گا تو ان کی شکلیں اور ان کی حالتیں ایسی ہو جائیں گی. اس وقت ظالم کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دے، یعنی کہ اللہ سے دعا کرے ہوں گے. اس وقت کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ بس تھوڑی سی مہلت اور دوبارہ بھیج دے ہمیں دنیا میں، اس بار تو ہم وہ کچھ نہ کریں گے جو ابھی کر کے آئے تھے. اور تیری دعوت کو لبیک کہیں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے. یعنی کہ یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں کریں گے، مگر کریں گے وہی کچھ جس سے پہلے کر کے گئے تھے. کیا تم لوگ وہی نہیں لوگ ہو کہ جو اس سے پہلے بھی قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ ہم پر تو کبھی زوال آنا ہی نہیں ہے، یعنی ہم پر تو کوئی مصیبت آئے گی ہی نہیں. حالانکہ تم ان قوموں کی بستیوں میں رہ بس چکے تھے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا، اور دیکھ چکے تھے کہ ہم نے ان سے کیا سلوک کیا، اور ان کی مثالیں دے کر ہم تمہیں سمجھا بھی چکے تھے. انہوں نے اپنی ساری ہی چالیں چل دیکھی، مگر ان کی ہر چال کا توڑ تو اللہ کے پاس تھا، اگرچہ ان کی چالیں ایسی غضبناک تھیں کہ پہاڑ بھی ان سے ٹل جاتے.
یعنی کہ لوگ جب حق کو قبول نہ کریں تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ایسی چالیں چلتے ہیں لوگ کہ پہاڑ بھی ٹل جائے مگر اللہ کی چالیں اس سے کہیں زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہیں. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ہرگز یہ گمان نہ کرو کہ اللہ کبھی اپنے رسولوں سے کیے وعدوں کے خلاف کرے گا. اللہ زبردست ہے اور انتقام لینے والا ہے. ڈراؤ انہیں اس دن سے جبکہ زمین اور آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے اور سب کے سب اللہ واحد القہار کے سامنے حاضر ہو جائیں گے. اس روز تم مجرموں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں ہاتھ پاؤں جکڑے ہوں گے، تارکول کے لباس پہنے ہوں گے، آگ کے شعلے ان کے چہروں پر چھا رہے ہوں گے. اور یہ اسی لیے ہوگا کہ اللہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دے. اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی. ھذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا. اور یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے اور یہ بھیجا گیا ہے اس لیے کہ ان کو اس کے ذریعے سے خبردار کر دیا جائے اور وہ جان لے کہ حقیقت میں اللہ بس ایک ہی ہے. انما ہوا الہ واحد. اور اس کے بعد کیا؟ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. اور جو عقل رکھنے والے ہیں وہ اسی سے نصیحت کا کرتے ہیں اور اسی سے ہوش میں آ جاتے ہیں، اپنی آنکھیں کھول لیتے ہیں. یعنی قرآن بند کرنے کی چیز نہیں بلکہ قرآن کھول کے سمجھنے، پڑھنے اور اپنی عقلوں کو روشن کرنے کی چیز ہے. سورہ الحجر. تلاوت. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلك آیات الکتاب وقرآن مبین. ربما يود الذین كفروا لو كانوا مسلمین. الف لام را یہ آیات ہیں کتاب الہی اور قرآن مبین کی. ایک وقت وہ آئے گا کہ جب وہی لوگ جنہوں نے آج دعوت اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے پچھتا کر کہیں گے کاش ہم نے بات مان لی ہوتی. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ان کی بات بتا رہے ہیں کہ جو اس وقت ان کو افسوس ہے. پیچھے ہم نے بات پڑھی نا کہ جب شیطان خطبہ دے گا تو پھر لوگوں کو افسوس ہوگا، حسرتیں ہوں گی. تو اس وقت حسرتیں ہوں، اس وقت انسان کو ندامت ہو، اس وقت کی ندامت تو کام آئے گی ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس وقت لوگوں کو عقل لوگوں کی کب آئے گی؟ جب لوگ واقعی ان کا وقت قریب آ جائے گا. یعنی کہ ان کی آنکھیں کب کھلیں گی؟ جب ان کی آنکھیں بند ہونے کا وقت آ جائے گا. اور بند ہو کے کھلی آنکھ تو پھر کیا کھلنا، اس سے بہتر تھا کہ وہ بند ہی رہتی. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ چھوڑو انہیں، کھائیں اور پئیں، مزے کریں اور بھلا دیں اور بھلاوے میں ڈالے رکھو ان کو ان کی جھوٹی امیدیں. ایک دنیا کی جھوٹی اور لمبی امیدیں ان کو بالکل بھلاوے میں ڈال دے کہ کوئی قیامت بھی آنی ہے، ان کو مرنا بھی ہے، ان کو آگے حساب کتاب بھی دینا ہے. ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا، یعنی کہ وہ جان لیں گے. اب دیکھیں سورہ ہجر کے اندر جو یہ بات ہو رہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرمانے کے لوگوں کو لمبی لمبی امیدیں اور آرزویں ہوتی ہیں. تو لمبی امیدیں اور آرزو ہوتی کیا ہیں بیسکلی؟ آپ دیکھیں دنیا میں انسان کی امیدیں کیا ہوتی ہیں کہ وہ دنیا میں کیسے انجوائے کرے گا، اس کی لمبی پلاننگ کر رہا ہوتا ہے کہ میں وہ کروں گا اور یہ کروں گا. اچھا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پلاننگ اس کو کرنی نہیں چاہیے، پلاننگ بالکل بہرحال کرنی چاہیے، مگر اس کا مطلب کیا ہے اس میں خالی دنیا ہی انوالو نہیں ہو، اس کو دین کی پلاننگ بھی کرنی چاہیے. یعنی کہ دنیا کی جتنی پلاننگ ہو اس میں دین کہیں مس آؤٹ نہ ہو جائے. کہ اس میں سے آپ کی شادیوں کی پلاننگ میں بہت کرتے ہیں نا لمبی لمبی، اس میں نمازوں کا کوئی وقت ہی نہیں دیکھتے، نمازوں کی کوئی پلاننگ ہی نہیں ہوتی ساتھ میں.
اس طرح اور بہت سارے ہمارے فنکشنز پارٹیز ہوتی ہیں، اس میں بھی ہماری کوئی پلاننگ اس میں اللہ کے دین کی نہیں ہوتی. تو پلاننگ کا مطلب ہے کہ وہ پلاننگ جس میں انسان صرف دنیا ہی میں لگا رہتا ہے، دنیا میں ہی جو ہے گم ہو جاتا ہے. اور اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھے انسان کا دل جو ہے وہ دو چیزوں میں ہمیشہ جوان رہتا ہے، ایک دنیا کی محبت میں اور دوسری لمبی امیدیں باندھنے میں. یعنی کہ جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے اس کو دنیا میں لمبی امیدیں باندھنا شروع کر دیتا ہے، دنیا سے محبت اس کو اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. حسن بصری کہتے ہیں کہ جب بندہ اپنی لمبی آرزویں کر لیتا ہے تو اس کے عمل خراب ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے ہم نے اپنی آرزوؤں کو دیکھنا ہے کہ ہماری آرزویں یا ہماری جو حسرتیں ہیں یا ہماری جو پلاننگز ہیں وہ کس چیز کی ہے، دنیا کی ہے یا آخرت کی ہے. اگر آخرت کی ہے تو انشاءاللہ اس کے اندر پھر ہمیں دنیا میں بھی مزے آئیں گے اور آخرت میں بھی آئیں گے. اور صرف دنیا ہی کی ہے تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ اسی دنیاوی خواہشات کے ذریعے ہی اس دنیا میں ہم سے پوچھ لے گا، ہم سے حساب لے لے گا. ہم نے اس سے پہلے جس بستی کو بھی ہلاک کیا ہے اس کے لیے خاص مہلت عمل لکھی جا چکی ہے. کوئی قوم نہ اپنے وقت مقرر سے پہلے ہلاک ہو سکتی ہے نہ ہی اس کے بعد چھوٹ سکتی ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جس پر ذکر نازل ہوا ہے تو یقیناً دیوانہ ہے. یعنی کہ جو ایسی باتیں کرتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں اس کو، یہ شخص تو دیوانہ ہو گیا ہے. اگر تو سچا ہے تو ہمارے سامنے فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتا، ہم فرشتوں کو یوں ہی نہیں اتار دیا کرتے، وہ تو جب اترتے ہیں تو حق کے ساتھ اترتے ہیں اور پھر لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی. یعنی کہ جب فرشتے آ جاتے ہیں تو پھر فرشتوں کے بعد پھر مہلت نہیں دی جاتی. کیوں؟ کیونکہ فرشتے انسان کو اس وقت ہی نظر آتے ہیں جس وقت انسان کی زندگی کے آخری اوقات شروع ہو چکے ہوتے ہیں. یعنی کہ انسان اپنی موت کے وقت ہی فرشتوں کو دیکھتا ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اور رہا یہ ذکر تو اس کو تو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود ہی اس کے نگہبان ہیں. یعنی قرآن کا محافظ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود ہی ہے. اور قرآن کے معجزہ ہونے کی دلیل بھی یہی آیت ہے، یہاں سے ملتی ہے ہمیں. اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے امت کو نہیں دی، ہمیں نہیں دی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک اس کی ذمہ داری جو ہے وہ خود ہی اٹھا لی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بارے میں خود ہی سمجھتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ کس طرح اس کی حفاظت کرنی ہے. اور آج آپ دیکھیے نا کیسی حفاظت ہے اس کی کہ اس میں آج 1400-1500 سال 1400 سال سے زیادہ وقت گزر چکا ہے مگر آج تک قرآن کے الفاظ، اس کے احکامات ایز اٹ از موجود ہے، کوئی تبدیلی نہیں کی گئی، اس کے اندر کچھ تبدیلی نہیں پائی جاتی. اس کے بارے میں ایک یہودی کی رائے ملتی ہے ہمیں. ایک یہودی جو ایک علم والا شخص تھا، اس نے کہا کہ یعنی کہ مسلمان ہونے کے لیے جب وہ آیا، اسلام کی طرف آیا تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تم اسلام کیوں لائے ہو. تو اس نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں پہلے تورات لکھی، پھر انجیل لکھی، اور دونوں ہی کتابیں لکھ کر کے میں نے ان کے ربیوں تک اور ان کے راہبوں تک پہنچائی. تو یہ لوگ بڑے خوشی خوشی ان لوگوں نے یہ کتاب کو لے لیا مجھ سے، جبکہ میں نے اس میں کافی تبدیلیاں کر دی تھیں. اس کے باوجود بھی انہوں نے مجھ سے لے لیا، بہت خوش بھی ہوئے. مگر جب میں نے یہی کوشش قرآن کے ساتھ کی اور قرآن میں کچھ زیادہ تبدیلی بھی نہیں کی تھی، میں نے بس تھوڑی سی ہی کی تھی، اور جب اس کے ساتھ میں ان کے عالموں کے پاس لایا تو انہوں نے اس کو قبول ہی نہ کیا. میں نے کہا کہ یہ تو بہت چھوٹی تبدیلی ہے، اس کے باوجود بھی اس کتاب کو قبول نہ کیا گیا. کیوں؟ کیونکہ اس کتاب میں کوئی تبدیلی کی جا سکتی ہی نہیں ہے. یہ مکمل کتاب ہے، اس میں کوئی چیز نہ آگے سے داخل ہو سکتی ہے، نہ پیچھے سے، نہ دائیں سے، نہ بائیں سے. تو اس کو پھر اس کی اللہ تعالیٰ کی الہی کتاب ہونے کا یقین ہو گیا، اور اس نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ یہی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ ایسی ریولیشن ہے جو کہ ایک کمپلیٹ ریولیشن اور محفوظ ریولیشن ہے. تو آپ دیکھیں ہماری امت میں ایسے علماء موجود ہیں جو قرآن کو نہ صرف لفظ بلفظ جانتے ہیں بلکہ اس کو 7 طریقوں سے پڑھنا بھی جانتے ہیں، یعنی کہ سبا قرات بھی جانتے ہیں، اور یہی اس کے معجزہ ہونے کی بھی دلیل ہے. ہاں مگر قیامت سے پہلے کہتے ہیں قرآن اٹھا لیا جائے گا. قیامت کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے قرآن سینوں سے بھی اٹھا لیا جائے گا، کتابوں سے بھی اٹھا لیا جائے گا، ہر جگہ سے اٹھا لیا جائے گا. تو الحمدللہ آج ہم جس دور میں ہیں ہمارے پاس قرآن پاک موجود ہے، نہ صرف ایک ورژن ہے بلکہ کئی ورژنز میں موجود ہے. اس کے علاوہ ہماری موبائلز کے اندر قرآن کے اپلیکیشنز موجود ہے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قرآن کو ابھی ہمیں سنبھالنے والا بنایا ہے، اس کو پڑھنے والا بنایا ہے. تو اس لیے ہم اس کا جو ہے جتنا میکسیمم کہتے ہیں اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس کا شکر ادا کر سکتے ہیں، اس کو سینوں میں جمع کر سکتے ہیں، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا سکتے ہیں، اتنا ہی اس قرآن کو محفوظ رکھنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تم سے پہلے بہت سی گزری ہوئی قوموں میں رسول بھیج چکے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے پاس کوئی رسول آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو. مجرمین کے دلوں میں تو ہم اسی ذکر کو اس طرح گزارتے ہیں، یعنی کہ ایسے گزارتے ہیں کہ ان کو تو برداشت ہی نہیں ہوتا قرآن کا ذکر سننے کے لیے، اور وہ اس پر ایمان نہیں لایا کرتے. پرانے زمانے سے لے کر
لوگوں کا یہی طریقہ رہا، یعنی کہ یہی قرآن جیسے کچھ لوگوں کے دلوں کا چین بن جاتا ہے نا، تو یہی قرآن کچھ لوگوں کے دلوں کو بے چین بھی کر دیتا ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ مجرمین جن کے دلوں میں گلٹ ہوتا ہے تو وہ قرآن کو سننے کے بعد کیا سمجھتے ہیں، یہ تو ہمارے خلاف ہی بات کرے گا، یہ ہمارے حق میں تو نہیں بولے گا یہ۔ تو عموماً اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اس زمانے سے لوگوں کا طریقہ یہی رہا، یہی چلا آتا رہا کہ جب ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے ہیں اور دن دہاڑے ان میں چڑھنے بھی لگتے ہیں، تب بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ ہماری آنکھوں کو دھوکا ہو رہا ہے، بلکہ ہم پہ جادو کر دیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، یہ ہماری کار فرمائی ہے کہ آسمان میں ہم نے بہت سے مضبوط قلعے بنا رکھے ہیں اور ان کو دیکھنے والوں کے لیے مزین کر دیا ہے، اور یہ ہر شیطان مردود سے ان کو محفوظ کر دیا ہے۔ کوئی شیطان ان کی راہ نہیں پاتا اللہ کہ کچھ سنگن لے لے، اور جب وہ سننے کی کوشش کرتا ہے تو ایک شعلہ روشن اس کا پیچھے کرتا ہے، یعنی شہاب ثاقب اس کا پیچھا کرتا ہے، کیونکہ جب فرشتوں کی بات سننے کے لیے جن شیطان اوپر جاتے ہیں تو ان کے پیچھے اللہ تعالیٰ ایک شعلہ ان کے پیچھے لگا دیتے ہیں جو ان کو جھلا کے بھسم کر دیتا ہے۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور جب ہم نے زمین کو پھیلا دیا اور اس میں پہاڑ جمائے اور اس میں ہر طرح کی نباتات نپیتلی مقدار کے ساتھ اگا دی، اور اس میں معیشت کے اسباب بھی فراہم کر دیے تمہارے لیے، ان میں بہت ساری مخلوقات کے لیے، تمہارے لیے بھی اور بہت سی مخلوقات کے لیے بھی جن کی تم رازق نہیں ہو، یعنی کہ اور بہت سی مخلوقات اس میں آباد ہے جن کو رزق ہم نہیں دیتے، اللہ ہی ان کا رزق دیتا ہے۔ اور یہ اللہ کا ہی اندازہ ہے کہ اس نے زمین کو کتنا پھیلایا ہے، نباتات کتنی اگائی ہے، اور کس ملک میں کیا اگائی ہے اور ہمارے ملک میں کیا اگائی ہے۔ ہر جگہ کی نباتات بہت مختلف بھی نظر آتی ہے ہمیں، پھل بھی بہت ڈفرینٹ نظر آتے ہیں، تو یہ اللہ کا ہی کہتے ہیں نا قانون قدرت ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہو، اور جس چیز کو ہم نازل کرتے ہیں ایک مقرر مقدار میں نازل کرتے ہیں۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، اور بار آور ہواؤں کو ہم بھیجتے ہیں، یعنی کہ واٹر سائیکل بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بنا ہوا ہے۔ ایگزیکٹلی جتنا پانی زمین سے اٹھ کے ایویپوریشن کے ذریعے جاتا ہے اتنا ہی پانی اللہ تعالیٰ اوپر سے نازل فرما دیتے ہیں، اور ایسی ہی ونڈ پالینیشن بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتی ہے کہ ہوائیں کیسے جو ہے وہ پالینیشن لے کے جاتی ہیں اور کس طرح سے جو ہے ہمیں پھولوں میں رنگ نظر آتے ہیں یا ساری چیزوں میں ہمیں رنگ نظر آتے ہیں۔ پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں اور اس پانی سے تمہیں سیراب کرتے ہیں، اور اس کے خزانے کے مالک تم تو نہیں ہو، یعنی انسان کی ملکیت میں نہیں یہ سب چیزیں یہ، اور شکر کریں کہ اگر انسان کی ملکیت میں یہ چیزیں ہوتی ہیں تو انسان کسی کو خیر پہنچنے ہی نہ دیتا۔ تو یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ اس نے بارش اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے رکھی ہیں تاکہ ہر ایک کو فائدہ ہو۔ زندگی اور موت ہم دیتے ہیں اور ہم ہی اس کے وارث ہونے والے ہیں۔ پہلے جو لوگ تم میں سے گزر چکے ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھ رکھا ہے، اور بعد میں آنے والے بھی ہماری نگاہ میں ہیں۔ یقیناً تمہارا رب ان سب کو اکٹھا کرے گا، وہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اور ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا ہے، اور اس سے پہلے ہم جنوں کو ہم آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے ہیں، یعنی کہ انسان کو اپنی وجود کے بارے میں بتائی جا رہی ہے بات، انسان کیسے مٹی کے سوکھے گارے سے کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا ہوئے، اور جن جو ہے وہ آگ کی لپٹ سے پیدا کیے گئے ہیں۔ پھر یاد کرو اس موقع کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے میں ایک بشر پیدا کر رہا ہوں، اور جب میں اس کو پورا بنا چکوں تو اس میں اپنی روح سے پھونک دوں، تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ رب نے پوچھا کہ اے ابلیس تجھے کیا ہوا، تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا؟ اس نے کہا میرا کام یہ نہیں کہ میں بشر کو سجدہ کروں جس کو تو نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا ہے۔ اب دیکھیں دنیا میں ہر ایک کا کوئی نہ کوئی ٹیسٹ ہوتا ہی ہے نا، انسان کے بھی کتنے ٹیسٹ ہیں آج دنیا میں۔ اسی طرح ابلیس کا بھی یہ ٹیسٹ تھا کہ آیا وہ اس میں پاس ہوتا ہے کہ نہیں، اور ایک سجدہ جس کو اس نے نہ کیا تو کہتے ہیں نا کہ اس ایک سجدے پہ وہاں سے شرمندہ بھی ہے، تو کہتا ہے کہ انسانوں نے سجدہ کیا اور اس نے جو ہے وہ جنت کما لی، اور میں ایک وہ سجدہ نہ کر سکا جس کی بنا پہ مجھے جہنم ہمیشہ کے لیے مل گئی۔ تو علامہ اقبال نے وہ کہا ہے نا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو کہتے ہیں نا کہ رائی کے دارے کے برابر بھی تکبر کسی کے دل میں ہو تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اس نے تکبر ہی تو کیا تھا، بڑائی تو بنائی تھی اپنی کہ میں بڑا، میں آگ سے پیدا ہوا میں مٹی کو سجدہ کر دوں۔ رب نے فرمایا کہ اچھا تو نکل جا یہاں سے کیونکہ تو مردود ہے، اور اب یہ روز جزا تک تجھ پر لعنت رہے گی۔ اس نے عرض کیا کہ میرے رب اگر یہی بات ہے تو مجھے اس روز تک کی مہلت دے دے،
جبکہ وہ سب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا کہ اچھا تجھے مہلت ہے اس دن تک جس کا وقت ہمیں معلوم ہے۔ وہ بولا یعنی کہ اس کو کب تک مہلت مل گئی؟ زندگی بھر جینے کی، یعنی کہ وہ جب سے اب تک مرا ہی نہیں ہے، اس کی لمبی زندگی کتنی، قیامت تک کی زندگی اللہ نے اس کو دے دی۔ اس نے کہا کہ میرا رب، جیسا کہ تو نے مجھے بہکایا، یعنی کہ اس وقت کس کو بلیم کر رہا ہے؟ کس کو؟ اللہ تعالیٰ کو بلیم کر رہا ہے کہ تو نے مجھے بہکا دیا، یہ تو حکم دیتا ہی نہ کہ میں سجدہ کروں تو مجھے یہ میں بہکتا ہی نہ، میں غلط کرتا ہی نہ۔ اسی طرح اب میں زمین میں ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کروں گا، یعنی انسان جو ہے شیطان جو ہے انسان کے لیے کیا کرے گا کہ اس کے پیچھے لگا رہے گا ہر وقت، کیسے جو ہے وہ انسان کو جہنمی بنا دے، کیسے جو اپنے ساتھ لے جانے والا بنا دے۔ ان سب کو بہکا دوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے اپنے لیے خالص کر لیا ہوگا۔ یعنی کہ جو تیرے لیے خالص ہو جائیں گے، جو اللہ کے دین کو، قرآن کو اور اپنی اللہ کی نصیحتوں کو پکڑ لیں گے، تو وہ نہیں اس کے پھیر میں آئیں گے، مگر باقی سارے اس کے پھیر میں آ جائیں گے۔ فرمائے کہ یہ راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے، بے شک جو میرے حقیقی بندے اس پہ تیرا بس نہ چلے گا، تیرا بس صرف ان بہکے ہوئے لوگوں پر چلے گا، تو تیری پیروی کریں گے، اور ان سب کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ یعنی کہ شیطان کے اثر میں آ جائیں تو پھر غور کریں کہ شیطان ہمیں کہاں لے جانے والا ہے، اس جہنم میں جہاں ہمیشگی ہے۔ تو اللہ سے ڈرتے ہیں ہم یا شیطان سے ڈرتے ہیں ہم؟ اگر اللہ سے ڈریں گے تو شیطان کے ڈراوے میں نہیں آئیں گے، شیطان ہم سے خود ڈرنا شروع کر دے گا۔ لہا سبعات ابواب، یہ جہنم جس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے۔ یعنی کہ جہنمیوں کے لیے ان دروازوں کے حصے مخصوص کر دیے گئے ہیں کہ جہاں سے یہ جہنمی داخل ہوں گے، اور ان دروازوں کے بہت سارے نام قرآن پاک میں موجود ہیں، کہیں پر یہ حاویہ کے نام سے ہے، کہیں جہیم کے نام سے ہے، کہیں حطمہ کے نام سے ہے، کہیں لظہ ہے، کہیں سقر ہے، کہیں سعیر ہے، اور خود جہنم بھی ایک جہنم کا ہی نام ہے۔ تو بہت سارے نام قرآن پاک میں موجود ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ ان دروازوں کے ہی نام ہیں۔ ان المتقین فی جنات وعیون، اور متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی کے ساتھ، بے خوف و خطر، اور ان کے دلوں میں جو کوئی کھوٹ کھپٹ ہوگی اس کو ہم نکال دیں گے، اور وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر سامنے آمنے سامنے تختوں پہ بیٹھیں گے، اور انہیں وہاں کسی مشقت کا پالا نہ پڑے گا، اور نہ وہاں پہ سے وہ نکالے جائیں گے۔ یعنی کہ دنیا کے گھروں میں کیا کمزوریاں پائی جاتی ہیں کہ وہاں سے نکلنا بھی ہوتا ہے، جانا بھی ہوتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہمارے دلوں میں تھوڑی سی دل خراب بھی ہو جاتے ہیں۔ جنت کا گھر کیسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جنت میں انٹر ہی اس وقت ہوا جائے گا جب دل کے اندر تمام چیزیں لوگوں کے دلوں سے نکال دی جائیں گی۔ یعنی کہ جب جہنم کے پل کو کراس کر کے جنت کی طرف جائیں گے، اس وقت ہی کہا جاتا ہے کہ قنطرہ نامی ایک پل پہ انسانوں کو کھڑا کیا جائے گا، اور وہاں پر جن لوگوں کے دلوں میں کچھ بھی کسی کے خلاف، کچھ بھی دل میں کسی کے خلاف بھی کوئی بھی ذرا سی بھی کوئی بغض ہوگی، عداوت ہوگی، دشمنی ہوگی، نفرت ہوگی، اس وقت کہا جائے گا یہاں کھڑے ہو کر اپنے دل سے سب چیزیں نکال دو، دل صاف کرو، اس کے بعد پھر جنت میں جا سکتے ہو۔ تو آپ دیکھ لیں کہ ہمیں جنت میں جانے کے لیے اپنے دلوں کی صفائی تو وہاں جا کے بھی کرنی ہی پڑے گی، دنیا میں ہی کر لیں تو زیادہ بہتر بات ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جنت کی خوبصورتی کیا ہے کہ وہاں پہ کسی کے دل میں کسی کے لیے کوئی خرابی نہ ہوگی، سب کے دل ایک دوسرے کے لیے صاف ستھرے ہوں گے۔ نبی عبادی انی ان الغفور الرحیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت درگزر کرنے والا اور رحیم ہوں، مگر اس کے ساتھ میرا عذاب بھی نہایت دردناک عذاب ہے۔ انہیں ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا قصہ سناؤ کہ جب وہ آئے تھے، اور ہاں اس نے کہا کہ تم پر سلام ہو، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مہمانوں سے کہا کہ سلام ہو تم پر۔ اس نے کہا کہ ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے، یعنی کہ فرشتے تھے وہ، تو اس سے کہہ رہے ہیں کہ تم سے ڈر لگتا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ڈرو نہیں، ہم تمہیں ایک بڑے عقلمند لڑکے کی بشارت دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم اس بڑھاپے میں مجھے اولاد کی بشارت دیتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم تمہیں برحق بشارت دے رہے ہیں، یعنی تمہیں خوشخبری مل رہی ہے، تمہیں ایک بیٹا دیا جائے گا، تم مایوس نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اپنے رب کی رحمت سے تو مایوس گمراہ لوگ ہی ہوتے ہیں، یعنی کہ اپنی رب کی رحمتوں سے کوئی مایوس نہیں ہوتا، اس لیے ہمیں بھی دعائیں مانگنے کے بعد مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ تو قبول کرتا ہی ہے۔ اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام بھی 100 سال کی عمر میں باپ بن رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا تو قبول کی نا انہوں نے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اے فرشتوں، وہ کیا مہم ہے جس پر آپ لوگ بھیجے گئے ہیں؟ وہ بولی کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، صرف لوط علیہ السلام کے گھر والے ان کو ہم بچا لیں گے، سوائے اس کی بیوی کے جس کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو مقدر کر دیا ہے اس کو پیچھے رہ جانا، یعنی کہ وہ جو کہ بات نہیں مانتی، اس نے اپنے نبی کی جو ہے وہ بات نہیں مانی، اس لیے کیا کہا جا رہا ہے کہ اس کو جو ہے
امی نماز بند کریں اور باہر جائیں. صرف لوط علیہ السلام کے گھر والے اس کو ہم بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے، جس کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے مقدر کر دیا اس کا پیچھے رہ جانا، یعنی کہ وہ ساتھ جانے والوں میں شامل نہیں ہو سکے گی، کیونکہ اس کا عقیدہ اس کی محبتیں اپنے بستی والوں کے ساتھ شامل تھیں. پھر جب یہ فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اس نے کہا کہ آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں. انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، بلکہ ہم وہی چیز لے کر آئے ہیں جس کے آنے پر یہ لوگ شک کر رہے ہیں. ہم تم سے سچ کہتے ہیں، ہم حق کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں، لہٰذا اب تم کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ، خود ان کے پیچھے چلو، تم میں سے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے، بس سیدھے چلے جاؤ جدھر جانے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. اور اسے ہم نے اپنا یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی، یعنی کہ پوری کی پوری قوم کو ختم کر دیا جائے گا. اتنے میں شہر کے لوگ خوشی کے مارے دوڑتے ہوئے لوط علیہ السلام کے گھر پر آئے. لوط علیہ السلام نے کہا کہ بھائیوں، یہ میرے مہمان ہیں، یعنی کہ میرے مہمان آئے ہیں. فرشتے لڑکوں کی صورت میں آئے تھے نا، تو کہہ رہے ہیں کہ میرے مہمان ہیں، مجھے میرے مہمانوں کی وجہ سے مجھے رسوا نہ کرو، اللہ سے ڈرو، یعنی کہ ڈرو بھائی، تم لوگ میری مہمانوں سے زیادتی نہ کرنا. وہ بولے کیا تمہیں ہم بار بار نہیں سمجھا چکے ہیں کہ دنیا بھر کے ٹھیکیدار نہ بنو؟ لوط علیہ السلام نے عاجز ہو کر کے کہا اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یعنی کہ قوم کی بیٹیاں مرادیں، کرنا بھی ہے تو کوئی ڈھنگ کا کام کرو، یعنی کہ جائز طریقے سے تعلق پیدا کرو، ایک ایسا حرام طریقہ کیوں اختیار کر رہے ہو؟ لیکن کیا معاملہ تھا؟ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ. اللہ تعالیٰ یہاں پہ بہت ہی کہتے ہیں نا کہ ایسے الفاظ میں ان کی تنبیہ کر رہے ہیں کہ تمہارے جان کی قسم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت ان کے اوپر ایک نشہ سا چڑھا ہوا تھا جس میں وہ آپے سے باہر ہوئے جا رہے تھے. یعنی کہ انسان جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیسے فرما رہے کہ وہ اپنی غلط کاریوں میں اتنے لگے ہوئے تھے، اتنی اپنی کہتے ہیں نا غلط حرکتوں میں اتنے لگے ہوئے تھے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. اور جو آئے ہیں مہمان وہ انسان ہے کہ فرشتے، ان کو یہ بھی سمجھ نہیں تھی، اور ان کو یہ بھی سمجھ نہیں تھی کہ ان کی جانے کے بعد جو ہے وہ کیا حال ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تمہاری جان کی قسم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا حال یہ تھا کہ آپے سے باہر ہو رہے تھے خوشی کے مارے کہ ان کو لڑکے مل گئے ہیں. آخرکار پاؤ پھٹتی ان کے زبردست دھماکے نے انہیں آ لیا اور ہم نے اس کی بستی کو تلپٹ کر کے رکھ دیا، اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا. کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، جبریل علیہ السلام جو ہے پوری کی پوری بستی کو اپنے پر سے اٹھا کر اوپر لے گئے، اور اوپر لے جانے کے بعد جو ہے اس کو پوری الٹ کر کے زمین کی طرف واپس بھیج دیا. اور آج ہم دیکھتے ہیں نا کہ اوپر ان کی زمین جہاں پر ان کی بستیاں آباد تھیں وہ بالکل چٹیل سا ایک پتھریلا سا میدان ہے، اور اس میں وہاں پہ کوئی زندگی کے آثار نظر نہیں آتے. اور پھر ان کے وہ پکی ہوئے مٹی کے پتھروں کی بارش برسا دی. یعنی کئی سارے عذاب جو ہے ان کے لیے اکٹھے کر دیے گئے تھے ان کے ان اعمال کی بنا پر. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، اس واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو صاحب فراست ہیں. اور وہ علاقہ عام گزرگاہ پر واقع ہے، یعنی کہ اس واقعے سے لوگ گزرتے ہی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ واقعے کو چھپا دیا، بلکہ وہ علاقہ چھپایا نہیں ہے، بلکہ سامنے موجود ہے، وہاں سے لوگ گزرتے ہی ہیں اس علاقوں سے. اور اس میں سامان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحب ایمان ہے. ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، اور ایمان والے بھی، ان کے لیے بھی سامان عبرت ہے. اور ایکا والے ظالم تھے تو دیکھ لو کہ ہم نے ان سے بھی انتقام لے لیا، اور ان دونوں قوموں کے اجڑے ہوئے علاقے کھلے راستے پر واقع ہیں. یعنی کہ ہر ایک کی علاقے کی جو چیزیں تھیں اللہ تعالیٰ نے اس کو ان کے باقیات سامنے ہی رکھ دی. ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی فلاں لوگ فلاں قومیں کیوں تباہ ہوئی تھی، کیسے تباہ ہوئی تھی، ہم نے تو دیکھا ہی نہیں ان کو. تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری قوموں کو تو ایسے وائپ آف کر دیے کچھ بچا ہی نہیں ان کا. اور بہت سی ایسی قومیں تھیں جن کی آثار ہمیں آج نظر آتے ہیں. نہیں کہتے نا حجاز سے آپ شام اور مصر کی طرف جاتے ہیں تو یہ تمام آثار آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں ان تمام علاقوں کے. اور ہجر کے لوگوں نے بھی رسولوں کی تکذیب کی. ہم نے انہیں اپنی آیات ان کے پاس بھیجیں اور اپنی نشانیاں بھی دکھائیں، مگر وہ سب کو نظر انداز کرتے رہے. وہ پہاڑ تلاش کر مکان بناتے، اپنی جگہ بالکل بے خوف اور مطمئن تھے. آخرکار ایک زبردست دھماکے نے ان کو صبح ہوتے ہی آ لیا، اور ان کی کمائی ان کو کچھ بھی کام نہ آئی. ہم نے زمین اور آسمان کو جو کچھ ان میں ہے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور فیصلے کی گھڑی تو بے شک آنے ہی والی ہے. بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم شریفانہ درگزر سے کام لو، یقیناً تمہارا رب سب کا خالق ہے اور سب کچھ جانتا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ
سبعا من المثانی والقرآن العظیم، اور ہم نے تم کو 7 ایسی آیات دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائی جانے کے لائق ہیں، اور تمہیں قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ بار بار دہرائی جانے والی جو آیات ہے اس کو الفاتحہ کہا جاتا ہے، جس میں 7 آیتیں ہیں اور اس کو بار بار دہرایا جاتا ہے۔ اسی کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہاں پہ کہ قرآن عظیم کا ایک حصہ ہے سورہ فاتحہ، اور کہتے ہیں نا جس کو قرآن کا یہ حصہ مل جائے وہ کہتے ہیں دنیا کی جتنی بھی رونقیں ہیں وہ قرآن کے عظیم حصے سے بالکل ہی اس کے سامنے ہیچ ہے ایک طرح کی۔ تو بیسیکلی الفاتحہ وہ حصہ ہے قرآن پاک کا جس سے قرآن کی ابتدا ہوتی ہے، اور الفاتحہ ہی وہی حصہ ہے قرآن کا جس سے ہماری نمازوں کی رکعتیں قبول ہوتی ہیں، یعنی کہ اس کے بغیر کوئی نماز ہی نہیں ہے سورہ الفاتحہ کے بغیر۔ تو یہاں پر ہمیں بار بار دہرائی جانے والی قرآن عظیم کی طرف جو ہے ریفرنس دیا جا رہا ہے۔ اور تم اس متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو کہ جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے، اور نہ ان کے حال پر اپنا دل کو اڑھاؤ، انہیں چھوڑ کر ایمان لانے والوں کی طرف جھکو اور کہہ دو کہ میں تو صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں۔ یہ اسی طرح کی تنبیہ ہے جیسے کہ ہم نے ان تفرقہ پردازوں کی طرف بھیجی تھی جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، یعنی قرآن کو سمجھنے کے بجائے اور اس کی اور جو ہے وہ اس کو پارا پارا کر کے رکھ دیا تاکہ سمجھنے اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے، اور اپنے اپنے مطلب کی آیتیں نکال نکال کر اس میں سے لوگوں کو اور بہکا دیا۔ تو قسم ہے تمہارے رب کی کہ ہم ضرور ان سے پوچھیں گے تم کیا کرتے رہے تھے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے ہاں کے پکارے کہہ دو، اور شرک کرنے والوں کی پرواہ نہ کرو۔ تمہاری طرف سے ہم ان مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے کافی ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی الہ قرار دیتے ہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ وَلَقَدْ نَعْلَمَ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں معلوم ہے جو باتیں یہ تم پر بناتے ہیں اس سے تمہارے دل کو بہت سخت کوفت ہوتی ہے۔ تو اس کا علاج کیا ہے بیسیکلی؟ فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو، اس کے جناب میں سجدہ بجا لاؤ۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اس آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو جس کا آنا یقینی ہے، یعنی کہ مرتے دم تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو، یعنی کہ مرتے دم تک اللہ کا ذکر، اللہ کی عبادت میں کمی نہ آئے۔ اب دیکھیں علاج بیسیکلی تسبیح بتائی گئی ہے یہاں پہ، اور تسبیح کے بارے میں ہم پہلے بھی کافی پڑھ چکے ہیں کہ تسبیحات بہت ساری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتا دی ہیں۔ صبح شام کی کچھ تسبیحات ہیں جیسے سبحان اللہ و بحمدہ، بہترین تسبیح ہے، تو یہ آپ جو ہے وہ پڑھیں تو بہت اچھی تسبیح ہے، جس سے تقریباً کہتے ہیں نا کہ ہمیں اتنی نیکیاں ملتی ہیں اور ایسے ہمارے گناہ جو ہے معاف ہوتے ہیں، جو جھاگ کے برابر بھی ہوں تو بھی معاف ہو جائیں گے۔ تو سبحان اللہ کہنا 30 نیکیاں ہیں، الحمد للہ، اللہ اکبر، تمام ہم جتنی بھی تسبیحات پڑھ رہے ہوتے ہیں ان سب کے اندر بہت ساری نیکیاں ہمیں مل رہی ہوتی ہیں، اس لیے ہماری تسبیحات جو ہے وہ ہماری مرتے دم تک ہمارا ساتھ ہونا چاہیے، یعنی کہ آخری دم تک ہم اللہ کی عبادت میں اپنا وقت گزاریں۔ سورۃ النحل۔ تلاوت۔
بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آ گیا اللہ کا فیصلہ، اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ۔ پاک ہے اور بلند و بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں، اور وہ اس روح کو اپنے جس بندے پر چاہتا الأنعام خلق اور وہ اس روح کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے سے نازل فرما دیتا ہے۔ آگاہ کر دو کہ میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، لہٰذا تم مجھی سے ڈرو۔ اس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، بہت بالا اور برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ خلق الانسان من نطفة فاذا هو خصيم مبين۔ اس نے انسان کو ایک ذرا سی بوند سے پیدا کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ جھگڑالو ہستی بن گیا۔ اس نے جانور پیدا کیے جس میں تمہارے لیے پوشاک بھی ہے اور خوراک بھی، ہر طرح کے دوسرے فائدے بھی۔ ان میں تمہارے لیے جمال ہے جب صبح تم ان کو چرنے لے جاتے ہو، جب شام انہیں واپس لاتے ہو، تمہارے لیے وہ بوجھ بھی ڈھوتے ہیں، ایسے مقام تک لے جاتے ہیں جہاں تم سخت محنت کے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے۔ اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان میں سوار ہو اور تمہاری زندگی کی رونق بنے، اور وہ بہت سی چیزیں بھی پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ اللہ ہی کے ذمے سیدھا راستہ بتانا ہے، جبکہ ٹیڑھے راستے بھی موجود ہیں۔ اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا جس سے تم خود بھی سیراب ہوتے ہو اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی چارہ پیدا ہوتا ہے، اور اس پانی کے ذریعے سے کھیتیاں اگاتا ہے، اور زیتون، کھجور اور انگور ہر طرح کے دوسرے پھل پیدا کرتا ہے۔ اس میں ایک بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ یعنی کہ غور و فکر کا سامان ہے اس سوری صورت میں، تو انشاءاللہ اپنی غور و فکر کے زاویے اور بدلیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کائنات کی مخلوق کو ہمارے لیے کیوں پیدا کیا ہے، کیا کرنے کے لیے پیدا کیا، اور کس طرح یہ ساری مخلوق ہماری خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ اس نے تمہاری بھلائی کے لیے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، اور ستارے بھی اسی کے حکم کے پابند ہیں۔ یعنی کہ ستارے قسمت کا حال نہیں بتانے کے لیے پیدا کیے گئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کے بھی ایک کام رکھے ہوئے ہیں اپنے، جس کا مطلب ہے ستاروں سے جو قسمت معلوم کرے یا تاثیر حاصل کرے، یا پھر وہ نجوم سیکھے یا جانے، یا نجومیوں کے پاس جا کے ان سے کہے کہ جی بتا دیں میرے قسمت میں کیا لکھا ہے، تو کیا کہتا ہے ستارے تو گردش میں ہے۔ تو آپ دیکھیں نا، ستارے گردش میں نہیں ہوں گے تو کیا رک جائیں گے؟ وہ تو آلریڈی گردش میں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم ان تمام چیزوں سے جو برکتیں لینے جاتے ہیں تو یہ برکتیں نہیں ہوتی، بلکہ یہ شرکیہ چیزیں بن جاتی ہیں۔ ان میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، اور یہ بہت سی رنگ برنگی چیز اس نے جو اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کر رکھی ہے، اس میں بھی ضرور نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سبق حاصل کرنے والے ہیں۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر رکھا ہے تاکہ تم تر و تازہ گوشت کھاؤ، اور اس کی زینت کی چیزیں بھی نکالو جس کو تم پہنا کرتے ہو۔ یعنی کہ مچھلیاں بھی تازہ بتازہ نکلتی ہیں اس میں سے، اور اس میں سے بہت سے ایسے جواہرات بھی نکلتے ہیں جس کے لیے ہم زیورات بناتے ہیں جن سے تم دیکھتے ہو کشتی سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی چلتی ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بن جاؤ۔ اس نے زمین میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں تاکہ زمین تم کو لے کے ڈھلک نہ جائے۔ اس نے دریا جاری کیے اور قدرتی راستے بنائے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اس نے زمین میں راستہ بنانے والی علامتیں رکھ دیں، اور تاروں سے بھی لوگ ہدایت پا جاتے ہیں۔ یعنی کہ تاروں سے بھی نیویگیشن حاصل کی جاتی ہے، اور سمندر میں چلنے والے جتنے بھی جہاز ہیں ان کی نیویگیشن کا پہلا جو سائن ہوتا ہے اس میں وہ سٹارز کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر کیا جو وہ پیدا کرتا ہے جو کچھ وہ پیدا نہیں کرتے وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم ہوش میں نہیں آتے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو بھی تو نہیں گن سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے، حالانکہ وہ تمہارے کھلے سے بھی واقف ہے اور چھپے سے بھی۔ یعنی کہ ہمارے پاس ابھی جو جتنی بھی نعمتیں اب تک ہم نے پڑھ لی ہیں، ہر چیز سے، زمین اور آسمان میں ہر چیز، بسنے والی مخلوق میں ہر چیز میں جو نعمتیں ہمیں دے رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، کیا ہم ابھی تک بھی گن سکیں ان سب کو؟ ان سب کو گن نہیں سکتے ہم۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنا ہمیں نوازا ہے، تو ہمیں تو شکر کے لیے ہی کہتے ہیں نا، شکر ہی ہماری زبان پر ہونا چاہیے، اور شکر میں ہماری زبانیں اور ہمارے دل اور ہمارے اعضاء کو جھکے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے آگے۔ اور وہ دوسری ہستیاں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو کسی چیز کی بھی خالق نہیں ہے، بلکہ خود ہی مخلوق ہے، مردہ ہے نہ کہ زندہ،
ان کو کچھ معلوم نہیں کہ کب دوبارہ اٹھایا جائے گا. تمہارا الہ تو بس ایک ہی الہ ہے، مگر جو آخرت کو نہیں مانتے ان کے دل میں انکار بس کر رہ گیا اور وہ گھمنڈ میں پڑ گئے ہیں. اللہ یقیناً ان سب کی کرتوت جانتا ہے، جو چھپے ہوئے بھی ہیں اور کھلے بھی. یعنی کہ غیر اللہ کا سجدہ اور شرک کرنا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ تو لوگوں کا وتیرہ بن ہی گیا کہ جنہوں نے غیر اللہ کے پاس جا کے سجدہ کرنا شروع کر دیا، ان کے در پہ جا کے مانگنا شروع کر دیا ہے. یہ شرک تو ہے ہی، دوسروں کو حاجت روا، دوسروں کو مشکل کشا سمجھنا. مگر یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ تو کچھ نہیں جانتے، کچھ نہیں دیکھتے، کچھ دے ہی نہیں سکتے، بلکہ وہ تو زندہ ہی نہیں ہے تو جواب بھی نہیں دے سکتے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، تم سب تمہارے بارے میں بھی جانتا ہے، اور جن سے تم مانگ رہے ہو، جن کو تم نے الہ بنا رکھا ہے، ان کو بھی وہ بہت اچھی طرح جانتا ہے. وہ ان لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو غرور نفس میں مبتلا ہوں. اور جب کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ تمہارے رب نے یہ کیا چیز نازل کی ہے، تو کہتے ہیں کہ ارے وہ تو پرانی کہانیاں ہیں. یہ باتیں وہ اس لیے کرتے ہیں قیامت کے روز اپنے بوجھ بھی اٹھائیں اور ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کے اور بھی بوجھ بھی. وہ جہالت کی بنا پر یہ دوسروں کو گمراہ کر رہے ہیں. دیکھو کیسی سخت ذمہ داری ہے جو یہ اپنے سر لے رہے ہیں. اس سے پہلے بھی بہت سے لوگ ایسے مکاریاں کر چکے ہیں، تو دیکھ لو اللہ نے ان کے مکر کی وجہ سے کیا کیا، اور ان کی چھت اوپر ان کے سر پہ ہی آ رہی، اور ایسے رخ سے ان پر عذاب آیا جہاں سے ان کو گمان تک نہ تھا. قیامت کے روز اللہ انہیں ذلیل و خوار کر دے گا. ان سے کہے گا کہ بتاؤ اب کہاں ہے وہ شریک جن کے لیے تم جھگڑا کیا کرتے تھے. جن لوگوں کو دنیا میں علم حاصل تھا کہیں گے آج رسوائی و بدبختی ہے کافروں کے لیے. ہاں انہی کافروں کے لیے جو اپنے نفس پہ ظلم کرتے ہوئے جب ملائکہ کے ہاتھوں گرفتار ہوتے ہیں تو فوراً ہی ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے تو کوئی قصور نہیں کیا تھا. ملائکہ جواب دیتے ہیں کیسے نہیں کر رہے تھے، اللہ تمہارے کرتوتوں کو خوب جانتا ہے. اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، وہیں تم کو رہنا ہے. اب بس حقیقت میں یہ ہے برا ٹھکانہ متکبروں کے لیے. وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا. دوسری طرف جب خدا ترس لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا چیز تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ بہت ہی بہترین چیز اتری ہے. اس طرح نیک کام کرنے والوں کے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہے، اور آخرت کا گھر تو انہی کے حق میں بہتر ہے. بڑا اچھا گھر ہے متقیوں کے لیے، دائمی جنتیں ہیں جن میں وہ ہمیشہ ہوں گے، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور سب کچھ وہاں ان کی خواہش کے مطابق ہوگا. یہ جزا دیتا ہے اللہ متقیوں کو، ان متقیوں کو جن کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں جب ملائکہ قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سلام ہو تم پر، جنت میں چلے جاؤ اپنے اعمال کے بدلے. آپ دیکھیں کہ جنہوں نے دنیا میں اپنی پاکیزگی کو ایک رواج دیا، اپنے جسم کو پاک رکھا، اپنے لباس کو پاک رکھا، اپنے خیالات کو پاک رکھا، اپنی عادات کو پاک رکھا، تو اللہ تعالیٰ جب موت کے وقت فرشتہ لینے آئے گا تبھی تو پاکیزہ حالت میں ہی جائیں گے نا. تو اللہ تعالیٰ نے ابھی کیا فرما رہے ہیں کہ مومن کی روح پاک ہی رہتی ہے بیسکلی، اور پاکیزہ روح کو ہی پاکیزہ طریقے سے ہی اٹھایا جاتا ہے اور بلایا جاتا ہے اپنی طرف. اور جنت میں جانے والوں کے لیے ابھی کیا کہا جا رہا ہے کہ ان کو جو خواہش کریں گے وہ مل جائے گا. کہتے ہیں کہ جنتی جنت میں کچھ کھانے کے لیے خواہش کرے گا کہ فلاں پرندے کا پھل کا کھانا چاہیے ہمیں، یہ فلاں پرندے کا گوشت کھانا ہے، تو وہ سوچے گا وہ پرندے کا پھل نہ صرف کہ پکا ہوا پھل، پکا ہوا کھانا اس کے ہاتھوں میں آ جائے گا. کسی پھل کی خواہش کرے گا تو وہ پھل اس کے ہاتھوں میں آ جائے گا. اور اسی طرح اگر کسی کی خواہش ہوگی کہ زمین میں مجھے کھیتی باڑی کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کھیتی باڑی کرنے کا بھی موقع دے گا. اور وہ جیسے ہی بیج بوئے گا اس کا فصل اس کی کھڑی ہو جائے گی، وہ پک کے تیار ہو جائے گی، وہ کٹ جائے گی، یعنی کہ منٹوں سیکنڈوں میں سارا کچھ ہو کے تیار ہو جائے گا. اور اسی طرح جو جنتی دنیا میں جس کے پاس اولاد نہیں تھی وہ چاہے گا اللہ تعالیٰ میری اولاد ہو وہاں پر. تو کہتے ہیں کہ حمل ٹھہرنے سے لے کر کے بچے کے پیدا ہونے تک تمام کے تمام واقعات جو ہے وہ پل بھر میں ہی پورے کے پورے ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرمانے کے جنتیوں کے لیے کیا ہے، جو وہ چاہیں گے وہاں پر ملے گا ان کو. اور بچے پوچھتے ہیں نا آپ سے کہ جنت میں چاکلیٹ ہوگی، چاکلیٹ کی دریا بہیں گے وہاں پہ، اس کے محل ہوں گے وہاں پہ، تو کہہ دیجئے کہ ہاں کیوں نہیں ہوگی. کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو چاہو گے ملے گا تو اس کا مطلب ہے کہ جو بھی چاہے ہو، مارش میلو چاہے وہ مل جائے گا، چاکلیٹ چاہے تو وہ مل جائے گا. یعنی کہ دنیا میں تو ہم بہت سی چیزوں سے محبت دلاتے ہیں نا بچوں کو، مگر ہمیں جنت کی اور آخرت کی بھی کچھ چیزوں سے بچوں کو محبت دلانی چاہیے تاکہ وہ وہاں جانے کے لیے اور وہاں کے کام کرنے کے لیے تیار ہیں، ڈرے نہیں. یا پھر وہاں یہ نہ سمجھے کہ وہ تو خیالی باتیں ہیں، پتہ نہیں وہاں پہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. اور ہم تو وہ چیزیں کھاتے ہی نہیں، نہ گوشت کھاتے ہیں نہ پھل کھاتے ہیں، تو پھر کیا کھائیں گے وہاں پہ. تو ان سے کیا جو آپ چاہیں گے آپ کو مل جائے گا وہاں پہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب جو یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں تو اس کے سوا اب کیا باقی رہ گیا ہے کہ ملائکہ ہی آ جائیں کہ تمہارے رب کا فیصلہ آ جائے.
اور اس طرح کی باتیں تو بہت پہلے لوگ بھی کر چکے ہیں. جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ ان پر ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ہی ظلم تھا جو انہوں نے خود اپنے اوپر کیا. اور ان کے اعمال کی خرابیاں ان تک اس لیے پہنچی اور اسی وجہ سے ان کے سر پر مسلط ہو کے رہیں، جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. یہ مشرکین کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی کی عبادت ہی نہ کرتے. یعنی اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی ہوتی تو ہم بھی نہ شرک کرتے، نہ ہمارے باپ دادا کرتے، اور نہ اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے. ایسے ہی بہانے ان سے پہلے لوگ بھی بناتے رہے ہیں. یعنی کہ اپنی گمراہی کا سلسلہ کہ میں بھٹکا ہوں تو مجھے تو نے بھٹکایا، جیسے پیچھے شیطان نے بھی یہ کہا تھا نا، جیسے تو نے مجھے بھٹکا دیا. تو اللہ تعالیٰ تو بھٹکاتا نہیں ہے کسی بندے کو. اللہ تعالیٰ نے چونکہ انسان کو اختیار کے ساتھ، ارادے کے ساتھ پیدا کیا دنیا میں، تو انسان اپنی خود ہی راہ چنتا ہے کہ اس کو صحیح راستے پہ چلنا ہے یا غلط راستے پہ چلنا ہے. تو ایسے ہی بہانے تو پہلے بھی لوگ بناتے رہے ہیں. کیا رسولوں پر صاف پہنچا دینے کے سوا کوئی اور ذمہ داری بھی ہے؟ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے. یعنی کہ رسولوں نے جو بات بتائی ہے، یہ جو پہنچائی ہے، تو کیا وہ اس لیے نہیں تھی کہ لوگوں کو ہدایت دیتی، لوگوں کو راہ راست دکھاتی، لوگوں کو جینے کا راستہ سکھاتی؟ اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا. یعنی اس جو رسول بھیجا اس نے کیا کیا؟ تمام لوگوں کو اپنی کتاب کے ذریعے اور اپنے نالج کے ذریعے خبردار کر دیا. اور کیا خبردار کیا؟ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچتے رہو. یعنی کہ مین ٹاپک سب کا کیا تھا کہ ایک اللہ کی بندگی کرو اور شیطان کی پیروی نہ کرنا. کیوں؟ تو کھلا دشمن ہے. اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی اور کسی پہ گمراہی مسلط ہو گئی. پھر ذرا زمین پر چل پھر کر دیکھو جھٹانے والوں کا انجام کیا ہوا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم چاہے ان کی ہدایت کے کتنے بھی حریص ہو، مگر جس کو اللہ بھٹکا دیتا ہے پھر اسے ہدایت نہیں دیا کرتا. اس طرح کے لوگوں کی مدد کوئی بھی نہیں کرتا. یعنی کہ آپ دیکھیں نا، اصل تو ہدایت اللہ کی ہدایت ہے. جب آپ نے ہدایت اللہ سے مانگی نہیں تو اللہ تو دے گا بھی نہیں اور کوئی اور بھی دے نہیں سکتا آپ کو. یہ لوگ اللہ کے نام سے پکی قسمیں کھاتے ہیں کہ اللہ کسی مرنے والوں کو پھر سے زندہ کر کے نہ اٹھائے گا. کیوں نہیں؟ یہ تو ایک وعدہ ہے جس کو پورا کرنا اس نے اپنے پر واجب کر لیا ہے. مگر اکثر لوگ نہیں جانتے، اکثر لوگ اس بات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. تاکہ اللہ ان کے سامنے حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، اور منکرین حق کو معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے. ہمیں کسی اور چیز کو وجود میں لانے کے لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا ہوتا کہ اسے حکم دیں کہ ہو جا، اور بس پہ ہو جاتی ہے. یعنی کن پھر فیکون ہو جاتا ہے. والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنا. جو لوگ ظلم سہنے کے بعد اللہ کی خاطر ہجرت کر گئے ان کو ہم دنیا میں ہی اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور آخرت کا اجر تو بہت ہی بڑا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ آلٹرنیٹس دے رہے ہیں کہ اگر آپ کی زندگی میں آپ کو مشکل ہے کسی جگہ پہ جینے میں، رہنے میں، اللہ کے دین پر عمل کرنے میں، تو شفٹ کر جائے، وہ جگہ چھوڑ جائے. یعنی اسی جگہ پہ رہتے رہنا اور پھر کہنا اللہ تعالیٰ میں تو موقع ہی نہیں ملا کچھ کرنے کا، تو یہ تو لیم ایکسکیوز ہوگا. پھر کاش کہ وہ جان لے کہ جنہوں نے صبر کیا اور جو اپنے رب کے بھروسے پہ کام کر رہے ہیں. یعنی کہ اصل ٹھکانہ تو کس کا ہے کہ آخرت کن کے لیے ہے؟ جو دنیا میں رہ کے صبر کرتے ہیں اور توکل کرتے ہیں. اب دیکھیں بار بار قرآن پاک میں صبر، شکر، مدد، بھروسہ، توکل، یعنی کہ مسلسل ریپیٹیشن ہے یہ سارے الفاظ کی. تو یہ کون کہہ رہا ہے؟ کوئی میں کہہ رہی ہوں آپ سے کہ صبر کریں، شکر کریں؟ نہیں، یہ تو اللہ خود ہی اپنی کتاب میں کہہ رہا ہے بار بار کہ بندے صبر کریں گے، توکل کریں گے، شکر کریں گے تو ہی ان کو دنیا میں، اور کہتے ہیں نا لَأَزِيدَنَّكُمْ ہو جائے گا، اور بڑھا چڑھا کے ملے گا. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم سے پہلے جب بھی رسول بھیجے آدمی ہی بھیجے ہیں جن کی طرف ہم اپنے پیغامات وحی کیا کرتے ہیں. اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم خود نہیں جانتے. پچھلے رسولوں کو بھی ہم نے روشن نشانیوں کتابیں دے کر بھیجا تھا. اب یہ ذکر تم پر نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح کرتے چلے جاؤ جو ان کے لیے اتاری ہے. لیکن رسول کا کام کیا تھا کہ رسول دین کو کھول کر لوگوں تک پہنچا دیں، ہر چیز کی وضاحت لوگوں کے سامنے کر دیں تاکہ کچھ بھی ابہام نہ رہ جائے، تاکہ لوگ غور و فکر کریں. پھر کیا وہ لوگ جو بدتر چالیں چل رہے ہیں یا اس بات سے بالکل ہی بے خوف ہو چکے ہیں اللہ ان کو زمین میں دھسا دے، یا ایسے گوشے سے ان پہ عذاب لے آئے، یا جدھر سے ان کے آنے کا ان کو وہم و گمان تک نہ ہو، یا پھر چلتے پھرتے ان کو پکڑ لے، یہ ایسی حالت میں انہیں پکڑے جبکہ یہ خود آنے والی مصیبت کا ان کو ڈر لگا ہوا ہو،
اور اس سے بچنے کی فکر میں چوکنے ہوں، اور جو کچھ بھی کرنا چاہیں یہ لوگ ان کو عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ حقیقت یہ کہ تمہارا رب بڑا ہی نرم ہو اور رحیم ہے۔ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، اور کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز کو بھی دیکھتے نہیں؟ اس کا سایہ کس طرح اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے گرتا ہے دائیں اور بائیں۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر اللہ کے فرمانی کہ اللہ نے جو چیزیں پیدا کی اس کا سایہ بھی سجدہ کرتا ہے، یعنی کہ ہم اگر نہ جھکیں اللہ تعالیٰ کی طرف تو نہ جھکیں، مگر ہمارا سایہ تو چونکہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے نا تو وہ تو جھکتا اللہ کی طرف ہے۔ اس طرح کائنات کی بنائی ہوئی ہر چیز کا سایہ بھی اللہ کے آگے جھک رہا ہوتا ہے۔ زمین اور آسمانوں کی جس قدر مخلوقات ہیں اور جتنے ملائکہ ہیں سب اللہ کے آگے سربہ سجود ہیں، یعنی پوری کائنات سجدے میں ہے۔ اگر ہم انسان سجدہ نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے سجدہ نہ کر کے، پوری کائنات اس کے آگے سجدے میں پڑی ہے، اور وہ ہرگز سرکشی نہیں کرتے اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے، ڈرتے ہیں اور جو کچھ حکم دیا جاتا ہے اسی کے مطابق کام کرتے ہیں۔ اللہ کا فرمان یہ ہے کہ دو الہ نہ بناؤ، یعنی کہ دو نہ بناؤ، یعنی کہ دو بھی نہ بناؤ، دو سے زیادہ بھی نہ بناؤ۔ الہ تو بس وہی ہے جس نے الہ تو بس ایک ہی ہے، لہٰذا تم مجھے سے ڈرو، اور اسی کا ہے سب کچھ جو آسمانوں میں بھی ہے اور جو زمین میں بھی ہے، خالصاً اسی کا دین چل رہا ہے۔ پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے تقویٰ کرو گے، کسی اور سے ڈرو گے، کسی اور کے پاس پناہ تلاش کرو گے؟ تم کو جو نعمت بھی حاصل ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ پھر جب کوئی سخت وقت تم پر آتا ہے تو تم لوگ خود اپنی فریادیں اسی کی طرف لے کے دوڑتے ہو، پھر جب اللہ اس وقت کو ٹال دیتا ہے تو تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کی شریک کرنے لگتا ہے، یعنی کہ جب مشکل آتی ہے تو ہم اللہ اللہ ہی کرنا شروع کرتے ہیں، جب مشکل چلی جاتی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں، ہم کسی اور کی طرف جاتے ہیں، ہاں فلاں دوا نے کام کر دیا، فلاں ڈاکٹر نے علاج کر دیا، فلاں پیر بابے نے دم کر دیا تھا، اور فلاں کے تو اس میں بڑا کہتے ہیں نا اس کے الفاظوں میں کیا جادو ہے کہ وہ اس کے پاس جاؤ تو سارے درد دور ہو جاتے ہیں۔ تو عموماً ہماری بہت ساری مشکلات کو جب اللہ دور کر دیتا ہے تو پھر ہم ایسے ہی لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، تاکہ اللہ کے احسان کی ناشکری کرے، اچھا مزے کر لو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، یعنی کہ ان قریب کیا معلوم ہو جائے گا کہ نعمتیں کون دے رہا تھا اور تم شکر گزاری کس کی کر رہے تھے۔ یہ لوگ جن کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں ان کے حصے ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے مقرر کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم ضرور تم سے پوچھا جائے گا کہ یہ جھوٹ تم نے کیسے گھڑ لیے تھے۔ اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہو، سبحان اللہ، اور ان کے لیے خود ان کے لیے کیا ہے، یعنی کہ خود اپنے لیے کیا چاہتے ہیں، اپنے لیے تو بیٹیاں نہیں چاہتے، اپنے تو بیٹے چاہتے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا قرآن پاک میں کیا فرما رہے ہیں اس کے بارے میں، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کے چہرے پہ سیاہی چھا جاتی ہے اور وہ بس خون کے گھونٹ پی کے رہ جاتا ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کے بعد کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، سوچتا ہے کہ ذلت کے مارے بیٹی کو لیے رہے یا زمین میں ہی دبا دے۔ دیکھو کیسے برے حکم ہے جو یہ اللہ کے بارے میں لگاتے ہیں، اب کتنی ہی بری صفات ہیں، اور کتنی ہی بری صفات ہیں ان کی، اور اصل تو لائق کہتے ہیں نا کہ انسان کتنی بری صفات سے لوگ کو متصف کرتا ہے، تو اصل تو صفات سے متصف کیے جانے کے لائق تو وہ لوگ ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے، رہا اللہ تو اس کے لیے سب سے اعلیٰ صفات ہیں اور وہی سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ یعنی کہ آج بھی آپ دیکھیں، آج بھی ہمارے میں سے بہت سے لوگوں کے ہاں بیٹیوں کا پیدا ہونا بھی ایک طرح سے شرمندگی اور گالی کی بات بن جاتی ہے۔ اگر کہیں اللہ لوگوں کو ان کی ذاتیوں پر فوراً ہی پکڑ لیتا تو روئے زمین پر کسی جاندار کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ سب کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیتا ہے، پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اس میں سے کوئی ایک گھڑی بھر بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ آج یہ لوگ وہ چیزیں اللہ کی تجویز کر رہے ہیں جو خود اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں، یعنی خود نہیں چاہتے بیٹیاں، مگر اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، اور جھوٹ کہتی ہیں ان کی زبانیں کہ ان کے لیے بھلا ہی بھلا ہے، ان کے لیے تو ایک ہی چیز ہے، وہ ہے دوزخ کی آگ، ضرور یہ سب پہلے اس میں پہنچائے جائیں گے۔ اور اللہ کی قسم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے بہت سی قوموں سے ہم رسول بھیج چکے ہیں، اور شیطان نے ان کے برے کرتوت انہیں خوشنما بنا کر دکھا دیے تھے، وہی شیطان آج ان لوگوں کو سرپرست بنا ہوا ہے اور یہ دردناک سزا کے مستحق بن رہے ہیں۔ ہم نے یہ کتاب تم پر اس لیے نازل کی تھی کہ تم ان اختلافات کی حقیقت ان پر کھول دو جن میں یہ پڑے ہوئے ہیں، یہ کتاب رہنمائی اور رحمت بن کر اتری ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے مان لیں۔
اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور مردہ زمین کو جو ہے اس میں جان ڈال دی، یقیناً اس میں نشانی ہے سننے والوں کے لیے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور تمہارے مویشیوں میں سے بھی ایک سبق ہے، ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان تمہیں ایک چیز پلاتے ہیں، یعنی خالص دودھ، جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے۔ کس طرح اللہ تعالیٰ فرمارے کہ انسان کو کے لیے کیسے جو ہے ایک جانور جو چارہ کھا کر کے ہمارے دودھ پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے، اسی طرح کھجور کے درختوں اور انگور کی بیلوں سے بھی ہم تمہیں ایک چیز پلاتے ہیں جس کو تم نشہ آور بھی بنا لیتے ہو، یعنی کہ جو جوسز اور ڈرنکس ہوتے ہیں اس میں بعض کو تم الکوہل ملا لیتے ہیں، اور پاک رزق بھی، یقیناً اس میں نشانی ہے عقل سے کام لینے والوں کے لیے۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، اور دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر یہ بات وحی کیا دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور بیلوں میں اپنے چھتے بناؤ، اور طرح طرح کے پھلوں کا رس چوس کر اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راستوں پہ چلتی رہے۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے بارے میں کیا فرمایا کہ اس کو باقاعدہ اس کو بھی گائیڈ لائن ملی ہوئی ہے کہ وہ کیا کرے گی، کیسے شہد بنائے گی، چھتا کیسے بنائے گی، اور کیسے اس کو پریزرو کرے گی۔ تو آپ سے نے فرمایا کہ 3 چیزیں نہ لوٹائی جائیں، نہ تکیا، نہ تیل، اور نہ دودھ، جسے پیچھے دودھ کی بات ہو رہی تھی نا کہ دودھ بھی جو ہے پلٹا کے لوٹا کسی کو لوٹانا نہیں چاہیے، اور تیل یعنی خوشبو والے تیل کی مراد ہے، یعنی خوشبو مراد ہے یہاں پر۔ اور پیچھے دودھ کے بارے میں بات پڑھی ہم نے، تو دودھ جو ہے وہ پلانا اجر و ثواب کا باعث ہے، اور دودھ کو بعض اوقات خواب میں دیکھنا علم کی علامت ہے، اور دودھ پی کر بھی ہمیں دعا مانگنی چاہیے، اور دعا کیا ہے؟ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ اور یہاں پہ جو شہد کی بات ہو رہی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ 3 چیزوں میں شفا ہے، یعنی قرآن میں اور شہد میں اور ساتھ ہی حجامہ کے اندر، یعنی کہ پچنے لگوانے میں۔ اب خصوصاً آپ دیکھیں یہاں پر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ شہد کی مکھی کی تعریف کر رہے ہیں کہ یہ جو نحلہ ہے، یعنی کہ جو شہد کی مکھی ہے، کھاتی ہے کس طرح سے طیب، وہ بناتی بھی طیب ہے، یعنی کہ کس طرح سے تابعداری ہے اس کی مکمل کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے پھر اسی کو فالو کرتی چلی جاتی ہے۔ اور کہتے ہیں نا مومن کی مثال بھی تو ایسی ہی ہے نا، کہ خود تو کھاتی نہیں ہے شہد اپنے، دوسروں کے لیے بناتی ہے، تو مومن بھی دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ اللہ کا حکم مانتی ہے تو مومن بھی اللہ کا حکم مانتا ہے۔ تو مومن کی مثال آپ نے کیا فرمایا کہ اس طرح کی ہے، مومن کی مثال بھی اسی شہد کی مکھی کی طرح کی ہے، کیونکہ یہ کھاتی بھی پاک ہے اور رہتی بھی پاکیزہ ہے اور پروڈیوس بھی پاکیزہ چیزیں ہی کرتی ہے۔ اور آپ کو سوچے نا کہ جب پھلوں پہ بیٹھتی ہے یا پھولوں پہ بیٹھتی ہے تو پھولوں کو توڑتی بھی نہیں ہے، پھولوں کو خراب بھی نہیں کرتی، سبحان اللہ، اس کو بھی پتہ ہے کہ پھولوں کے ساتھ بھی کیا معاملہ کرنا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یہ پھر کیا ہے سے کہ پھلوں کا رس چوس کر اپنے رب کی بنائی ہوئی ہموار راہوں پہ چلتی ہے، اور اس مکھی کے اندر سے رنگ برنگ کا شربت نکلتا ہے جس میں شفا بھی ہے لوگوں کے لیے۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے ان لوگوں کی جو غور و فکر کرتے ہیں، یعنی غور و فکر کریں، یہ نہ کہ شہد کھا کے بھول جائیں پھر کہ اس میں، اور شہد جو بچا کچا ہو اس کو چمچے میں جو لگا ہوا ہو اس کو ڈال دیں ہم کچرے میں، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ ایک شہد کی مکھی تقریباً 50,000 اڑانے اڑتی ہے تو جا کر 1 پاؤنڈ وہ شہد بنا پاتی ہے اپنی زندگی میں۔ اور دیکھو اللہ نے تم کو پیدا کیا، وہی تم کو موت دیتا ہے، اور تم میں سے پھر کوئی بدترین عمر کو جو ہے پہنچا دیا جاتا ہے، یعنی ارذل العمر تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو ارذل العمر سے بچنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کی، تو ہمیں بھی دعا مانگنی چاہیے ارذل العمر کی، خصوصاً اپنے لیے بھی مانگنی چاہیے دعا، والدین اگر بڑھاپے میں اس عمر میں پہنچ جائیں تو ان کے لیے بھی دعا مانگنی چاہیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اور اسی طریقے سے اگر جو لوگ بھی ہمارے درمیان موجود ہیں جو اس عمر میں چلے جاتے ہیں ان کے لیے بھی ہمیں دعا مانگنی چاہیے کہ ارذل العمر میں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے، اور ان کو جو ہے وہ ان کے جسم اور جان کو اس کام میں اس طرح استعمال میں رکھے کہ وہ کسی پہ بوجھ نہ بن جائے۔ تو ارذل العمر میں پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی کچھ نہ جانے۔ حق یہ ہے کہ اللہ ہی علم میں بھی کامل ہے اور قدرت میں بھی کامل ہے۔ اور دیکھو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق کی فضیلت دے رکھی ہے، اور پھر جن لوگوں کو یہ فضیلت دی گئی ہے وہ ایسے نہیں کہ اپنا رزق اپنے غلاموں کی طرف پھیر دیا کرتے ہوں تاکہ دونوں اس رزق برابر کے حصے دار بن جائیں۔ تو کیا اللہ کا احسان ماننے سے ان لوگوں کو انکار ہے؟ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری ہمجنس بیویاں بنائی ہیں، اور اس نے ان بیویوں میں تمہارے لیے بیٹے اور پوتے بھی رکھ دیے ہیں، اچھی اچھی چیزیں بھی تمہیں کھانے کو دی ہیں، پھر کیا یہ لوگ باطل کو مانتے ہیں، اللہ کے احسان کا انکار کرتے ہیں، اور اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوچھیں جن کے ہاتھ میں نہ آسمان ہے، نہ ہی انہیں کوئی رزق دینا ہے، نہ ہی زمین میں ان کا یہ کام ہے یہ کر سکتے ہیں، یعنی کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کوئی طاقت ہی نہیں ہے، نہ ہی آسمان میں، نہ زمین میں، نہ ہی رزق دینے میں، ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں لوگ۔ اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ ایک مثال دیتا ہے، ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، کہ اللہ ایک مثال دیتا ہے
ایک تو ہے وہ غلام جو دوسروں کا مملوک ہے اور خود کوئی اختیار نہیں رکھتا، اور دوسرا شخص ایسا ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا کیا ہے اور وہ اس میں کھلے اور چھپے خوب خرچ کرتا ہے۔ بتاؤ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ الحمدللہ، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اللہ ایک اور مثال دیتا ہے کہ دو آدمی ہیں، ایک گونگا اور بہرا، کوئی کام نہیں کر سکتا، اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے اور جدھر بھی اس کو کوئی بھیجے کوئی بھلا کام اس سے نہیں ہوتا، اور دوسرا وہ شخص ایسا ہے جو انصاف کا حکم دیتا ہے، خود راہ راست پر قائم ہے۔ بتاؤ کہ یہ دونوں برابر ہیں؟ لیکن جس طرح اللہ اور مخلوق برابر نہیں ہے، ایسی کوئی بھی چیز برابر نہیں ہو سکتی اس طرح کی۔ اور زمین اور آسمان کی پوشیدہ حقائق کا علم تو اللہ ہی کو ہے، اور قیامت کے برپا ہونے کا معاملہ کچھ دیر نہ لے گا، بس اتنی کہ جس میں آدمی کے پلک جھپک جائے، یعنی کہ بلنک آف آئے، کہ اللہ تعالیٰ فرمانے اتنی دیر میں قیامت آ جائے گی، بلکہ اس سے بھی کچھ کم، اس سے بلکہ کچھ کم وقت میں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتے، یعنی بلنک آف این آئی بھی آپ دیکھیں کتنا جلدی ہوتا ہے، مطلب ہمارے اس سے بھی کم وقت میں قیامت آ جائے گی۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اور اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے۔ اب دیکھیں ماؤں سے کیسے بچے باہر نکلتے ہیں نا، اور کس طرح ساری مائیں ماشاءاللہ بیٹھی ہوئی ہمارے ساتھ، تو انہوں نے دیکھا محسوس کیا ہوا کس مشکل سے بچوں کو جنم دیتی ہیں، اور اس کے بعد جب ماں کی قدر نہ کرے بچے تو کتنا افسوس ہوتا ہے نا۔ اس لیے ہم خود بھی اپنی ماں کی قدر کریں، اپنے بچوں کو بھی قدر کرنا سکھائیں۔ اور اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دی، سوچنے والے دل دیے، اس لیے تم کم ہی شکر گزار ہو۔ کیا ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا کہ فضا میں کیسے اڑتے پھرتے ہیں، کیسے مسخر ہیں؟ اللہ کے سوا کس نے ان کو تھام رکھا ہے؟ ان میں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی موقع ہمیں سکھانے کا پڑھانے کا جانے نہیں دیا کرتے تھے، اسے جب آسمان پہ پھڑپڑاتے ہوئے پرندے بھی دیکھتے تو فوراً ہی ہمیں کسی مثال سے کوئی بات سمجھا دیا کرتے تھے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں طریقہ سکھا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بچوں کو بھی جب ایسے کبھی موقع آئے، باہر آئیں، لان میں جائیں، آپ باہر باغ میں جا رہے ہیں، کہیں پکنک پارٹی پہ جا رہے ہیں، تو چیزوں کو دیکھیں اور بچوں کو ریلیٹ کر کے سکھائیں، بتائیں، ان کو کائنات کی نشانیوں پہ غور و فکر کرنا سکھائیں۔ اللہ سے جوڑنے کے کس نے بنایا ہے؟ کون ہے ان کے پیچھے؟ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا، اس نے جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے مکان پیدا کیے جنہیں تم سفر اور قیام دونوں حالتوں میں ہلکا پاتے ہو۔ اس نے جانوروں کی کھال، اون اور بالوں سے تمہاری پہننے اور برتنے کی بہت سی چیزیں اور پیدا کر دی تو زندگی کی مقررہ ایک مدت تک کام آتی ہیں۔ اور اس نے پیدا کی ہوئی بہت سی چیزیں تمہارے لیے سائے کا انتظام بھی کر دیا ہے، درختوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائی ہیں، اور تمہیں ایسے لباس عطا کی جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، اور کچھ دوسرے لباس بھی ہیں جو تمہیں جنگوں میں تمہاری حفاظت کرتے ہیں، اور اس طرح وہ تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرتا ہے، شاید کہ تم فرما بردار بن جاؤ۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم پر صاف حق پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں، یعنی کتنی نعمتوں کو جانتے پہچانتے بھی انکار کر دیتے ہیں، اور ان میں سے بیشتر لوگ ایسے ہیں جو حق ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اس دن جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے پھر کافروں کو نہ تو موقع دیا جائے گا، نہ ان سے توبہ استغفار کا ہی مطالبہ کیا جائے گا۔ ظالم لوگ جب ایک دفعہ عذاب دیکھ لیں گے تو اس کے بعد نہ ان کے عذاب میں کچھ کمی کی جائے گی اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ اور جب وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں شرک کیا تھا اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ اے پروردگار، یہی ہے وہ شریک جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے۔ اس پر ان کے وہ معبود صاف جواب دیں گے، تم جھوٹے ہو۔ اس وقت سب کے سب اللہ کے آگے جھک جائیں گے اور اس کی ساری افترا پردازیاں بھول جائیں گے جو دنیا میں کر رہے تھے۔ جن لوگوں نے خود کفر کی راہ اختیار کی اور دوسروں کے اللہ کی راہ سے روکا، انہیں ہم عذاب پر عذاب دیں گے اور فساد کے بدلے جو دنیا میں وہ کرتے رہے تھے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کر دو انہیں جب ہم ہر امت میں سے خود انہی کے اندر سے ایک گواہ اٹھا کر کریں گے جو ان کے مقابلے میں گواہی دے گا، اور ان لوگوں کے مقابلے میں گواہی دینے کے لیے ہم تمہیں لائیں گے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہی دینے کے لیے پیش کیا جائے گا، اور یہ گواہی اس لیے ہوگی کہ ہم نے کتاب تم پر نازل کر دی ہے، ہر چیز کی وضاحت کرنے والی ہے، ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے اس میں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام علم کے نالج کی بنا پر گواہی دینے کے لیے بھیجا جائے گا، اور اسی طرح ہم سب امت مسلمہ بھی گواہ بنیں گی۔ اللہ عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے اور بدی اور بے حیائی سے روکتا ہے اور ظلم و زیادتی سے بھی روکتا ہے۔ یہاں پہ تعالیٰ عدل کی بات کریں۔ عدل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فرائض کا ادا کرنا یا اعتدال سے زندگی بسر کرنا، اور احسان کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ مستحبات بھی ادا کرنا، حق سے بھی لوگوں کو زیادہ دینا، رشتہ داروں پر احسان کرنا،
تو رشتہ داریوں کو تازہ رکھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی آپ نے فرمایا کہ رشتہ داریوں کو تازہ رکھو، تو رشتہ داروں سے تعلقات جوڑ کر رکھنا، لوگوں کو معاف کر دینا، اور آپ کی آخری نصیحتوں میں بھی صلہ رحمی کے رشتوں کی فکر تھی کہ رحم کے رشتوں کو خاص خیال رکھو. تو اس کے لیے کیا کہا جا رہا ہے کہ کرنے کا کام کیا ہے؟ احسان کرو، عدل کرو، اور نہ کرنے کا کام کیا ہے؟ فحشاء اور منکر سے پرہیز کرو، والبغی اور بغاوت سے بھی. یعظکم لعلکم تذکرون، وہ تمہیں نصیحت کرتا تاکہ تم سبق لو. اللہ کے عہد کو پورا کرو جب کہ تم نے اس سے کوئی عہد باندھا ہو، اور اپنی قسمیں پختہ کرنے کے بعد توڑ نہ ڈالو جب کہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو. اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے. تمہاری حالت و صورت کسی نہ ہو جائے جس نے اپنے آپ ہی محنت سے سود کاٹا اور خود اس کو ٹکڑے کر ڈالا، تو وہ اپنی قسموں کو آپس کی معاملات میں مکر و فریب کا ذریعہ نہ بناؤ. یعنی کہ بعض اوقات لوگ اپنی قسموں کو بھی اپنے یعنی کہ اللہ کی قسم، قرآن کی قسم کھا کر کے جو ہے وہ اپنے جھوٹے کاروبار کا ذریعہ بنا لیتے ہیں کہ ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ کر فائدہ حاصل کرے. حالانکہ اللہ اس عہد و پیمان کے ذریعے تم کو آزمائش میں ڈالتا ہے. وہ ضرور تمہیں قیامت کے روز تمام اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا. اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی کہ وہ تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، تو جس کو چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے، جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے، اور ضرور تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس ہو کر رہے گی. تم اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بنا لینا. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائیں، اور تم اس جرم کی وجہ سے جو تم لوگوں نے اللہ کی راہ میں روکا ہے برا نتیجہ دیکھ لو اور سخت سزا بھگتو. اللہ کے عہد کو تھوڑے سے فائدے کے عوض نہ بیچو. جو اللہ کے پاس ہے تمہاری زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو. جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہ جانے والا ہے. وَمَا عِندَ اللَّهِ باق، یعنی کہ جو کچھ اللہ کے لیے دیں گے آگے ہم، وہ باقی رہ جائے گا. اور ہم ضرور صبر سے کام لینے والوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے. جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ وہ مومن ہو، اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی دیں گے، اور آخرت میں ان کے لیے بہترین اجر ہے ان کے اعمال کے مطابق. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو تاکہ شیطان ہمارے پڑھنے میں خلل اندازی نہ کرے، سمجھنے میں کہیں رکاوٹ نہ ڈال دے. تو قرآن و حدیث میں کیا سمجھ آتا ہے ہمیں کہ قرآن میں ہم غور و فکر یا کچھ بھی ہم قرآن کو پڑھنے میں جب خلل اندازی آتی ہے تو کس وجہ سے؟ تو شیطان کی طرف سے آتی ہے. تو ایسے اسے ان لوگوں پر تسلط حاصل نہیں ہوتا جو ایمان لاتے ہیں، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. اس کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو سرپرست بناتے ہیں، اس کے بہکانے میں آ کے شرک کرتے ہیں. ہم جس آیت کی جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرے، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم قرآن خود گھڑ لیتے ہو. اصل بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے واقف نہیں ہیں. ان سے کہو کہ اسے تو روح قدس نے ٹھیک ٹھیک میری طرف نازل کیا ہے تاکہ ایمان لانے والوں کے ایمان کو پختہ کر دے اور فرما برداروں کو زندگی کے معاملات میں سیدھی راہ بتا دے اور انہیں فلاح و بہبود کی خوشخبری دے دے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کیوں نازل کیا ہے؟ ہدایت ہے، بشرا ہے. کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، مان جانے والوں کے لیے. ہمیں معلوم ہے کہ یہ لوگ تمہارے متعلق کہتے ہیں کہ یہ شخص اس شخص کو ایک آدمی سکھاتا پڑھاتا ہے، حالانکہ ان کا اشارہ جس آدمی کی طرف ہے اس کی زبان عجمی ہے اور یہ صاف عربی زبان ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کو نہیں مانتے اور اس کی اور اللہ ان کو صحیح بات کی توفیق بھی نہیں دیتے، یعنی کہ جو اللہ کی آیت نہیں مانتے اللہ ان کو سمجھنے کی توفیق بھی نہیں دیتا، یعنی کہ توفیق چھین لیتا ہے ان سے. اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. وہ لوگ جو لوگ اللہ کی راہ میں جھوٹ گھڑ رہے ہیں، جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، وہی در حقیقت جھوٹے ہیں. یہ جھوٹ کیا گڑ رہے ہیں کہ اللہ نے یہ خود نہیں نازل کیا بلکہ یہ تو کوئی اور لکھوا کے چلا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے، اگر وہ مجبور کیا گیا ہو، اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، مگر جس نے دل کی رضامندی سے کفر کو قبول کر لیا اس پر اللہ کا غضب ہے اور ایسے لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے. ذالک بانہم مستحب الحیات الدنیا علی الاخرہ، اور یہ اس لیے ہے کہ جنہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا. اللہ کا قاعدہ ہے ان لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا جو اس کی نعمت کا کفران کریں. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، یا غفلت میں ڈوب چکے ہیں. ضرور ہے کہ آخرت میں خسارے میں رہیں گے. ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب وہ ستائے گئے تو انہوں نے گھر بار چھوڑ دیے، ہجرت کی راہ میں سختیاں جھیلیں اور صبر سے کام لیا. ان کے لیے یقیناً تمہارا رب غفور اور رحیم ہے. جب
جبکہ ہر شخص اپنے ہی بچاؤ کی فکر میں لگا ہوا ہوگا اور ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ پورا پورا دے دیا جائے گا اور کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ ہوگا. یعنی کہ ایک دن جب آئے گا تو اس دن کیا ہوگا، ہر نفس کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، ہر کو اپنی ہی بارے میں فکر ہوگی کہ میرا کیا بنے گا. اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے، وہ اطمینان اور امن کے ساتھ زندگی بسر کر رہی تھی، ہر طرف سے اس کو بفراغت رزق مل رہا تھا، اور اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفران شروع کر دیا. تب اللہ نے ان کے باشندوں کو ان کے کرتوتوں کا مزہ چکھا دیا کہ بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پر چھا گئیں. ان کے پاس ان کی قوم میں سے ایک رسول آیا مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. آخرکار عذاب نے ان کو آ لیا جبکہ وہ ظالم ہو چکے تھے. بس اے لوگوں، اللہ نے جو کچھ حلال اور پاک رزق تمہیں بخشا اس کو کھاؤ، اللہ کا احسان کا شکر ادا کرو، تم واقعی اس کی بندگی کرنے والے ہو. اللہ نے جو کچھ تم پر حرام کیا ہے وہ مردار ہے، خون ہے، سور کا گوشت ہے، وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے لیا گیا ہو. البتہ بھوک سے مجبور ہو کر اگر کوئی ان چیزوں میں سے کچھ کھا لے، بغیر اس کے خلاف ورزی کا خواہش مند ہو یا ضرورت سے آگے بڑھنے کا اندیشہ ہو، یقینا اللہ معاف فرمانے والا ہے. اور یہ جو تمہاری زبانیں جھوٹے حکام لگایا کرتی ہیں کہ یہ چیز حلال ہے اور فلاں حرام، تو اس طرح کے حکم لگا کر اللہ پہ جھوٹ نہ باندھا کرو. جو لوگ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پایا کرتے. دنیا کا عیش چند روزہ ہے، آخرکار ان کے لیے دردناک سزا ہے. یہ وہ چیزیں ہم نے خاص طور پر جو یہودیوں کے لیے حرام کی تھی، ان کا ذکر ہم پہلے ہی تمہارے ساتھ کر چکے ہیں. ان پر ہمارا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ہی ظلم تھا جو وہ اپنے اوپر کر رہے تھے. البتہ جن لوگوں نے جہالت کی بنا پر برا عمل کیا اور توبہ کر کے اپنے عمل کی اصلاح کر لی، تو یقیناً توبہ اور اصلاح کے بعد تیرا رب ان کے لیے غفور و رحیم ہے. ان ابراہیم کان امۃ قانتا، ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں پوری امت تھے، اللہ کا مطیع فرما بردار، اور وہ یکسو تھے، وہ مشرک نہ تھے، ان اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے. اللہ نے ان کو منتخب کر لیا اور سیدھا راستہ دکھایا، دنیا میں بھلائی عطا کی اور آخرت میں بھی صالحین میں سے ہوں گے. پھر ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی کہ یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلو، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. اور رہا سب کا معاملہ، تو وہ تو ہم نے ان لوگوں پر مسلط کیا تھا جن لوگوں نے احکام میں اختلاف کیا تھا. یقیناً تمہارا رب قیامت کے روز ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے تھے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت اور حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ لوگوں سے مباحثہ کرو، ایسے طریقے پر جو بہترین ہو. تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون راہ راست پر ہے. اگر تم لوگ بدلہ لو تو بس اسی قدر لے لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہو، لیکن اگر تم صبر کرو گے تو یقیناً صبر کرنے والوں کے حق میں بہتر ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صبر سے کام کیے جاؤ. وَاصْبِرُوا وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ. کہ صبر سے کام کیے جاؤ، یہ تمہارا صبر اللہ کی توفیق سے ہے. یعنی کہ صبر اگر آپ کر رہے ہیں تو یہ شکر اس بات کا کریں کہ اللہ نے توفیق دے رکھی ہے صبر کرنے کی، اور ان لوگوں کی حرکات پہ رنج و غم میں مبتلا نہ ہو کہ ان کی چال بازیوں پہ دل تنگ نہ ہو. اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو متقی ہیں، جو تقویٰ کرتے ہیں. ان اللہ مع الذین اتقوا، یعنی کہ تقویٰ کریں گے اگر آپ تو اللہ آپ کو اپنے ساتھ ہی محسوس کریں گے. والذین هم محسنون، اور احسان پر عمل کرتے ہیں. یعنی کہ آج کا لیسن کیا ہے ہمارے لیے پوری اس پارے کے اندر، کہ نعمت کا شکر ادا کریں، اللہ کے دیے ہوئے مشکلات پر صبر کریں، اور احسان کا معاملہ کبھی بھی اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں لوگوں کے ساتھ تعلقات میں. اور تقویٰ تو سب سے زیادہ کی پوائنٹ ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، پرہیز کرنا، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنا کے رکھنا. آج ہماری بات یہاں پر مکمل ہو گئی. انشاءاللہ منڈے کو انشاءاللہ ہمارا پارا نمبر 15 جائے گا آپ سب کے ساتھ انشاءاللہ. تو کوئی بھی آپ کے ذہن میں سوال اگر آ رہے ہوں یا کچھ آپ پوچھنا چاہ رہے ہوں جب تک آپ نے نہیں پوچھے ہیں، تو انشاءاللہ سوال جو ہے وہ لکھ کر کے مجھے آپ پرائیویٹلی میسج بھی کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کے ذہن میں ایسی کوئی چیزیں ہیں جس کو کنفیوز جس پہ ہو رہے ہیں تو بھی، اور اگر نہیں تو الحمدللہ انشاءاللہ اگلا سفر جو ہمارا تفصیلاً ہوگا تو پھر اس میں بہت سی آپ کی جو وہم ہے وہ دور ہو جائیں گے. جزاکم اللہ خیرا کثیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. الحمدللہ ہمارا جز 14 کمپلیٹ ہوا.